چلے گئے اور پھر مجبوراً میں نے بھی اور بلاول صاحب نے بھی ہم سب نے ہم نے پھر بائیکاٹ کیا کہ بھائی اگر ہماری ان کو ضرورت نہیں ہے تو پھر یہ جانے ان کا کام جانے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے اپنے طور پر جو بھی ہماری خدمات تھی وہ ہم کرتے رہے. اب بتائیے کہ 1200 ارب روپے کا کرونا کا پیکج آیا. جناب اسپیکر میں کوشش کروں گا کہ ایسی بات نہ کروں جس سے کہ کسی کی دل آزاری ہو, لیکن میں کوشش کروں گا کہ وہ بات کروں جو ریلیونٹ ہے, اور اگر نہیں کروں گا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ میں اس ہاؤس کو بھی اور خدا کو بھی میں جواب دہ ہوں. مجھے بتائیے کہ 1200 ارب روپے کا کرونا کا پیکج آیا, انہوں نے اناؤنس کیا. وہ بدترین غفلت, نیگلیجنس, انکمپٹنس کے نظر ہو گیا. دیکھیے کہ چین نے ہمیں توفتاً ویکسین دی جس کی ہم پوری قوم ان کی شکر گزار ہے, اور کسی ملک نے بھی دی ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں. لیکن کیا ہم نے صرف تحفوں کے اوپر اکتفا کرنا تھا؟ پوری قوم جو ہے وہ ایک ہیجانی کیفیت میں تھی, ایک خوف تھا کہ نہ جانے یہ کہاں سے یہ کووڈ کی بلا آ گئی جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. تو جناب اسپیکر اس وقت تو پھر ہمیں ہر چیز کو ایک طرف کر کے ہمیں تمام توانائیاں, تمام وسائل اکٹھے کر کے جھونک دینی چاہیے تھے تاکہ ہم اس قوم کا آخری بچہ, ماں, بھائی, بزرگ کو کرونا کے خلاف جو اس کی وبا ہے اس سے بچانے کی پوری تدبیر کریں, کوشش کریں. لیکن جناب اسپیکر ایسا نہیں ہوا. مجھے بتائیں کہ پہلا کووڈ کا حملہ ہوا مارچ 2019 میں, جب میں آخری فلائٹ لے کے وہاں سے لنڈن سے پاکستان آیا. اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ دس از ناٹ اے ٹائم ٹو تھرو لائٹ آن دیٹ. اور اب تیسرا اٹیک کووڈ کا وہ ہوا ہے. ان بٹوین جو آپ کو سپیس ملی, وقت ملا, اس کے اوپر آپ نے کیا کیا؟ ماں سوائے کہ اپوزیشن کو دیوار سے لگاؤ, ماں سوائے کہ اگر اپنا چینل کوئی اپنا بات کرتا ہے حکومت کے خلاف اس کو بند کر دو, اگر کوئی صحافی لکھتا ہے حکومت کے خلاف اس کو بند کر دو, اور جو بولتا ہے اس کو نائب نیازی گٹھ جوڑ جو اس کو پکڑ لے. جناب اسپیکر کوئی بھی ہوتا تو وہ تمام چیزوں کو ایک طرف کر کے تمام توانائیاں, تمام وسائل, پوری قوم کو مجتمع کر کے, اور جسے کہتے ہیں کہ بینٹ بیکورڈز, اور وہ کرونا کی ویکسین کے لیے اربوں روپے جھونک دیتے, وہ بھی کافی نہ تھے. لیکن میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس وسائل کی کوئی کمی نہیں تھی. ایک چیز کی کمی تھی, the will to do, the will to act, the will to implement, اس کی کمی تھی. وگرنہ یہ خداداد ملک پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے, بہت وسائل دیے ہیں. کرنا ہو تو پھر ہر چیز ممکن ہے. اگر یہ ملک تمام دنیا کی سخت ترین پابندیوں کے باوجود ایک ایٹمی طاقت بن سکتا ہے تو خدا کی قسم پاکستان ہر چیز کر سکتا ہے. بالکل جناب اسپیکر. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ایٹمی صلاحیت کی شروعات مرحوم ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اس کی بنیاد رکھی, اور میاں نواز شریف کو اللہ تعالیٰ نے یہ دیا اپنا کہ انہوں نے ہندوستان کے 5 کے مقابلے میں 6 ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کی جغرافیائی سرحدوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جناب اسپیکر ان کو مضبوط کیا اور محفوظ کیا. اور یہ کوئی کسی انڈیویجول کی, جس طرح میں کورونا کی بات کر رہا ہوں, اٹ واز ناٹ دی benefit of one individual, the entire Pakistan. وگرنہ آج دشمن ہماری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. ان تین سالوں میں جو ہماری جو پر کیپٹا جو ہمارا جو قرض ہے, جس کو آپ ڈیٹ کہتے ہیں, ہر پاکستانی پر کیپٹا جو اس کا ڈیٹ ہے وہ اس وقت
2.25 लाख रुपए पे पहुंच चुका है। हमारे जो आइंदा आने वाली नस्लें हैं जनाब स्पीकर, उनका भी आखिरी बाल मॉर्टगेज हो चुका है। क्या कोई कौम इस तरह जिंदा रह सकती है कि एक हाथ में एटमी ताकत हो और एक हाथ में अपना कशकोल हो? दिस इज नॉट सस्टेनेबल। ये इस तरह नहीं हो सकता। हमने इंशाअल्लाह एटमी ताकत बनकर रहना है, उसके लिए हमें वो हालात और वसाइल पैदा करने होंगे जनाब स्पीकर के बेगर्स कांट बी चूजर्स। जो एक हाथ फैलाने वाला वो तो फैसला कर ही नहीं सकता, वो तो हमेशा डिक्टेशन लेगा। अगर डिक्टेशन खत्म करनी है, अगर हमने अपने आप को पांव पे खड़ा करना है, तो उसके लिए वो कशकोल तोड़ना होगा, जो कि रातों रात नहीं टूट सकता, मैं मानता हूं, लेकिन उसके लिए वो शुरुआत तो करें। मगर हुआ क्या जनाब स्पीकर कि इन 3 सालों में कर्जों के हवाले से क्या कुछ हुआ, मैं अभी आपको अर्ज करता हूं। मगर हम पे ये इल्जाम दिन रात लगता था कि जी इन्होंने बरामदात को, एक्सपोर्ट्स को इन्होंने नहीं बढ़ाया, बिल्कुल वो एब्सोल्युटली प्लेटो है, और इन्होंने मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के मुकम्मल होने पर जो लेवल था एक्सपोर्ट्स का, उसके बाद आज तक इन 3 सालों में रुपए की कदर डॉलर के मुकाबले में 35% गिर चुकी है। 35%। और मैं आपको सिर्फ, मैं किसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को यहां पर नहीं लाना चाहता, सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जब रुपए की कीमत 35% डॉलर के मुकाबले में गिरी, तो आपकी जो इंपोर्ट्स हैं वो उसी हिसाब से वो महंगी हो गई। उसका मतलब यह है कि फिर हर चीज महंगाई की तरफ गई, और फिर आपका जो कारोबार, ज़राअत, कारखाना, हर चीज उसकी मसनूआत महंगी हुई। बट लेट्स लीव दैट पॉइंट फॉर सम अदर टाइम टू डिबेट। अभी मैं खाली एक्सपोर्ट्स की बात कर रहा हूं कि 35% रुपए की कदर गिराने के बावजूद आज तक हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो 2018 के मुकाबले में नहीं बढ़ सकी। जनाब स्पीकर, कितनी बड़ी ये शूमी किस्मत है कि मुल्क को तो महंगाई के तूफान में इन्होंने बर्बाद कर दिया, लेकिन एक्सपोर्ट्स ये 3 साल में नहीं बढ़ा सके। इसी तरीके से जनाब स्पीकर, इन्होंने इन 3 सालों में 10,000 अरब रुपए से ज्यादा फिजिकल डेफिसिट किया, यानी मालियाती खसारा। 10,000 अरब रुपए से ज्यादा इन 3 सालों में। और जिस हुकूमत को दिन रात ये क्रिटिसाइज करते हैं और कीड़े निकालते हैं, नवाज शरीफ के 3 अदवार 1990-93, फिर 97 से लेकर 1999, और फिर 2013 से 18, इन 10 सालों में नवाज शरीफ के 3 अतवार का जो बजट खसारा है, जो फिजिकल डेफिसिट, वो एक तरफ, और इन 3 सालों का फिजिकल डेफिसिट उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा है, कहीं ज्यादा है उससे। और फिर जनाब स्पीकर, हमें यह कहा जाए कि हम झूठ को सच कहें, तो यह हमारे लिए मुमकिन नहीं है। झूठ को झूठ कहा जाएगा और सच को सच कहा जाएगा। और जनाब स्पीकर, इन तमाम लग्जरीज को अडॉप्ट करने के बावजूद कर्जे ले लिए, फिजिकल डेफिसिट कर लिए, रुपए की कदर को कहीं का कहीं पहुंचा दिया। और आप जानते हैं उस जमाने में वुज़रा ने कहा था कि रुपया जो है वो डिवैल्यू होगा, और उससे जनाब वो जो फ्यूचर में बेटिंग करते हैं, सट्टाबाज जिनको कहते हैं, उन्होंने दे हैड विंडफॉल कि रुपया जो है बहुत तेजी से गिरेगा, और उन्होंने जनाब सट्टाबाजी की। इससे कितना नुकसान पहुंचा, आई लीव दिस डिबेट फॉर सम अदर टाइम। फॉर द टाइम बिंग मैं ये कहना चाहता हूं कि जनाब स्पीकर, इन्होंने पाकिस्तान के लिए इन 3 सालों में किया क्या? कोई बड़ा
नामवर अस्पताल बनाया, कोई यूनिवर्सिटी बनाई, कोई टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनाई, कोई जनाब LNG का इजाफी टर्मिनल लगाया, LNG को कोई जो क्या कहते हैं जी वो स्टॉक्स जिसको कहते हैं, क्या उसको कहते हैं शायद स्टोरेज बनाई इन्होंने। और हकीकत यह मैं अभी आऊंगा जब पावर सेक्टर के ऊपर, तो बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्टोरेज ऑफ LNG एंड अदर इंपॉर्टेंट रीजंस हमारी बिजली में जो लोड शेडिंग हुई है, मैं उसकी तरफ अभी आऊंगा। इन्होंने किया क्या इन 3 सालों में, मुझे बता दें। मासवाए तख्तियां लगाई इन्होंने, मासवाए इन्होंने फीते काटे। और मैं आपको अगर 1-2 मिसालें दूं तो आपको यकीनन बतौर स्पीकर आपको हंसी भी आएगी और आप हैरान भी होंगे कि किस तरह जाकर इन्होंने तख्तियां लगाई और फीते काटे उन मंसूबों के ऊपर जो कि नवाज शरीफ के दौर में मुकम्मल हो चुके, चल पड़े। मैं कहता हूं कि ये भी काम कर लेते, मगर इसके अलावा कौम को कुछ करके तो दिखाते कि भाई हम आए हैं नया पाकिस्तान बनाने। नया पाकिस्तान तो नहीं बना सके, थोड़ा बहुता हमने दाल दलिया हमने किया है। जनाब स्पीकर, इनका दामन किसी भी हर हवाले से इनका दामन अमल से खाली है। उसकी वजह क्या है कि अगर किसी को माल बनाने का शौक हो तो वो अमल कहां से करेगा। असल बात यह है जनाब स्पीकर, मैं ये कह रहा हूं कि दामन अमल से खाली है, वगरना ये बड़ी जरी कौम है। आप इसका हाथ लेके चलें तो आपसे 10 कदम आगे चलने वाली ये कौम है, खुदा के फजलो करम से। और फिर जनाब स्पीकर, लंगर खाने बनाए, मेहमान खाने बनाए आप जरूर। हालांकि ये काम दुनिया में, चाहे पाकिस्तान है या सऊदी अरब है या शुमाल है, जनूब है, वहां पर जो साहिब हैसियत फिलैंथ्रोपिस्ट जो होते हैं वो ये काम करते हैं कि वो गुरबा के लिए वो मेहमान खाने में बनाते हैं, उनके लिए दवाइयाँ भी देते हैं, उनके लिए लंगर खाने में चलाते हैं। और होना चाहिए। आपको पता है कि यूरोप में वो जो सूप सिस्टम का पूरा बहुत चर्चा है, आप अच्छी तरह जानते हैं। यहाँ पर भी पाकिस्तान में सूबों में बहुत अल्लाह ने जिनको वसाइल दिए वो ये काम करते हैं। हुकूमत भी हाथ बटाए, कोई इसमें दो राय नहीं, लेकिन हुकूमत का असल काम तो है पॉलिसी मेकिंग। हुकूमत का असल काम है कि जो लंगर खानों में जो गरीब लोग खाना खाने जाते हैं उनको पांव पे खड़ा करें और वो खुद अपने पांव पे खड़ा करें। The aim is not to raise army of beggars. The aim is to raise army of doers, nation builders. ये है लंगर खानों का, ये है अपना जनाब स्पीकर मेहमान खानों का जो कॉन्सेप्ट है। तो अगर आपने लंगर खाने बनाकर खाली हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहना है और ज़रात को आपने तबाह करना है, खुदा न खास्ता, जो कि मैं अभी उसकी तरफ आऊँगा, और आपने सनत साजी को तबाह करना है, आपने गुर्बत और बेरोजगारी को आगे लेके जाना है, तो जनाब स्पीकर इस तरह कौमें नहीं बसती, इस तरह कौमें तकड़ी नहीं होती, इस तरह कौमें जो हैं वो खुशहाल नहीं होती। और यही वजह है कि आज 3 साल बाद ये जो चौथा बजट पेश हुआ है जनाब स्पीकर, आप देखते हैं कि हर तरफ हर आदमी, हर घराना पुकार कर कह रहा है कि मेरा घर, मेरी जेब खाली है, मैं कहां से अपने बच्चों का मैं पेट पालूं, कहां से दवाई लेके आऊं। जनाब स्पीकर, मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूं कि आज यहां पर वजीर खजाना तशरीफ फरमा नहीं है। उन्होंने कहा, ये उनके, आई एम कोटिंग हिम, उन्होंने कहा कि उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान एक गंदम, कपास, गन्ना और दूसरी फसलें पैदा करने वाला एक बहुत कामयाब मुल्क है और रिकॉर्ड पैदावार हुई है, ये उन्होंने कहा। मगर दूसरे सांस पे उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान हैज बिकम अ नेट इंपोर्टर ऑफ फूड आइटम्स, यानी फूड डेफिसिट मुल्क बन गया है। कितना ये एक तल्ख तजाद है जनाब स्पीकर कि आप एक सांस में कहें कि पाकिस्तान जो है वो अपना रिकॉर्ड पैदावार हुई है,
اس کی بھی میں آپ کو ابھی میں گزارش کروں گا. اور دوسری طرف آپ یہ بتائیں کہ جناب وی ہیو بیکم اے نیٹ امپورٹر. ناؤ لیٹس ٹیک دا فرسٹ سچویشن کہ ریکارڈ پیداوار ہوئی ہے. تو پھر مجھے بتائیں کہ رمضان شہر رمضان میں 1 کلو آٹا اور 1 کلو چینی خریدنے کے لیے روزے کے ساتھ ہماری قوم کی مائیں بہنیں بیٹیاں بزرگ لمبی لمبی قطاروں میں لگی تھیں. چلچلاتی دھوپ میں صرف 1 کلو اور آٹا چینی خریدنے کے لیے اور صرف 20 روپے بچانے کے لیے. کبھی آپ نے ایسی صورتحال دیکھتی آنکھ نے آج تک اس طرح کا دل ہلا دینے والا منظر نہیں دیکھا جناب اسپیکر, آج تک نہیں دیکھا. اور یہ ابھی ہوا ہے 2 مہینے پہلے. مجھے بتائیں کہ کہاں گئے ان کے دعوے. اور پھر اگر یہ بمپر کراپ ہوئی ہیں تو پھر آٹا 35 روپے سے 85 روپے پہ کہاں کس طرح پہنچ گیا. بمپر کراپ ہوئی جناب اسپیکر. تو پھر چینی جو کہ ہمارے دور میں 52 روپے سے اوپر نہیں گئی 1 پیسہ بھی, وہ 100 روپے سے اوپر کس طرح چلی گئی. یہ قوم کو ان کو بتانا ہوگا کس طرح چلی گئی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہیں وہ چپتے ہوئے سوال جو آج قوم سچ اور حق کے پیرائے میں سننا چاہتی ہے, جاننا چاہتی ہے. جناب اسپیکر, میں I cannot resist explaining this episode even at the cost of reputation, because اس نے ان چاہے وہ غربت ہو چاہے وہ کرپشن ہو, اس ایپیسوڈ یہ I think this is probably the mother of all episodes کہ 11 لاکھ ٹن چینی اس حکومت میں وزیر اعظم کی سینکشن سے ایکسپورٹ کی جاتی ہے. جناب اسپیکر, یہ دل گداز واقعہ ہے. یہ میں آپ سے بڑے ہی ادب سے گزارش کروں گا, اس کو اگر آپ ذرا ایبزارب کریں گے تو میں آپ کا بہت مشکور ہوں گا. بیکاز اٹس ناٹ ریلیٹڈ ٹو دس ہاؤس, اٹ پرٹینس ٹو ایوری پاکستانی لیونگ ان the 4 nook and corner of پاکستان. کہ 11 لاکھ ٹن چینی ایکسپورٹ کی اجازت وزیر اعظم عمران خان نیازی دیتے ہیں, اور ساتھ اس کے جناب اسپیکر سبسڈی بھی دی جاتی ہے. سبسڈی اربوں روپے کی سبسڈی دی جاتی ہے ایکسپورٹ کے لیے کہ جی ایکسپورٹ ہو رہی ہے شوگر اور فارن ایکسچینج ہم نے کمانا ہے, اس لیے جناب ہم سبسڈی دے رہے ہیں. اور اس کے ساتھ انٹینڈم جناب اسپیکر, انٹینڈم روپیہ جو ہے اپنی قدر بڑی تیزی سے کھو رہا ہے یا اس کو کھونے دیا جا رہا ہے. اور 140 یا 150 روپے اپنا روپے کی قیمت ہو جاتی بجاوی ڈالر. اب وہ جو ایک طرف آپ سبسڈی دے رہے ہیں اربوں روپے کی, اور دوسری طرف جو ونڈ فال بیکاز آف this devaluation, very steep devaluation, unprecedented in the history of Pakistan in this short span of time, تو وہ تو بننزا تھا ایکسپورٹرز کا, ان کی جیبوں میں گیا, سبسڈی بھی گئی. اور وہ جو روپے, کیونکہ جب $1 جب ایکسپورٹ کر رہے تھے, اگر وہاں پر 110 روپے یا 5 روپے تھا, جب ایکسپورٹ کرتے کرتے روپے 140 پہ پہنچ گیا تو وہ کس کو گیا؟ وہ جو ایکسپورٹر, اس کی جیب میں گیا. کسی نے پوچھا کچھ, ہاں جی شور بڑا مچا, ہم چھوڑیں گے نہیں, فلاں نہیں کریں گے. آج تک جناب اسپیکر کسی کو اس معاملے میں کٹہرے میں نہیں کھڑا کیا گیا. پھر بات جناب اسپیکر یہاں ختم نہیں ہوتی. دس از ایون دا ورسٹ پارٹ آف دا اسٹوری. اور وہ یہ ہے, اس کے بعد جناب اسپیکر چینی اور گندم پھر امپورٹ کرنی شروع کر دی. اندازہ کیجیے آپ, پہلے ایکسپورٹ کی, اس کے بعد پھر امپورٹ کرنی شروع کر دی جناب اسپیکر. اور اس کے اوپر اس ملک کا جو سکیئرس زر مبادلہ ہے اربوں روپے کا, اس کو خرچ کیا گیا. میں یہ نہیں کہتا کہ وہ تباہ ہو گیا, اس کو خرچ کیا گیا, ضائع ہوا.
پھر وہی چینی اور وہی گندم ایکسپورٹ کی گئی، امپورٹ کی گئی. کوئی جواز تھا اس کا؟ کوئی منطق تھی اس کا؟ کوئی جسٹیفائبل ریزن تھا؟ جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے وہ مدر آف آل کائنڈ آف اسکیم جس نے اس ملک کے اندر کووڈ کے خلاف جو ہم نے ویکسین لانی تھی وہ نہ لا سکے. یہ پیسہ اربوں، اٹس دا رف ایسٹیمیٹ. جی پلیز. تو جناب اسپیکر، تو یہ اربوں روپے جو ضائع ہو گئے، نہ کارٹلز کی جیبوں میں چلے گئے. اگر یہ پیسہ اویلیبل ہوتا تو ویکسین دن رات منگوائی جاتی. کرونا کی وبا کو کنٹرول کرنے کے لیے خود وزیر اعظم اپنی ٹیم کے ساتھ کریے جاتے، پورے پاکستان میں جاتے، وزراء اعلیٰ کو ساتھ ملاتے، اپنے ایکسپرٹس کو لے کے جاتے، اور خود گھر گھر جب تک ویکسین نہ لگ جاتی، جس طرح کے بعض ممالک نے کر کے دکھایا ہے، چین سے نہ بیٹھتے. میں یہاں پر قطعاً کسی قسم کی خود نمائی نہیں کرنا چاہتا کہ کس طرح نواز شریف کی لیڈرشپ میں ہم نے ڈینگی کو کنٹرول کیا تھا. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صرف ایک ہی بات کرنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف کی لیڈرشپ میں ڈینگی کو میں نہیں جانتا تھا کہ ڈینگی کس بلا کا نام ہے. ڈاکٹرز نہیں جانتے تھے، نرسز نہیں جانتی تھیں، ایکسپرٹس نہیں جانتے تھے. ان کو کتابوں میں پڑھا ہوگا لیکن واسطہ نہیں پڑھا تھا. اور پھر وہ سری لنکا سے جب ڈاکٹرز آئے اور پھر دن رات کام شروع کیا، ایک ٹیم کی طرح ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. یوں محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، سب جت گئے اس میں. اور جناب اسپیکر، میں آپ کو بلا خوف تردید کرنا چاہتا ہوں کہ سری لنکن ڈاکٹرز نے مجھے، ڈاکٹر فرنینڈس، آج بھی ان کا نام مجھے یاد ہے، انہوں نے کہا کہ شہباز شریف، ہم نے لاہور دیکھا، یہ تاریخ کی سب سے بڑی وبا نے. شہباز شریف، آج ہم نے 3-4 دن لاہور کو دیکھا ہے، یہ تاریخ کی سب سے بڑی وبا نے اٹیک کیا ہے. ڈینگی کی، وہ ڈینگو کہتے ہیں، ہم ڈینگی کہتے ہیں. تو خدا نخواستہ 25,000 اموات ہو سکتی ہیں. اس رات جناب اسپیکر، وداؤٹ اینی ایگزیجریشن، مجھے نیند نہیں آئی، اور میں نے کہا کہ اگر 25,000 خدا نخواستہ 2,500 بھی لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے تو لاہور کی تو ہر گلی سے جنازے نکلیں گے، تو میں کہاں جاؤں گا. مگر فجر کی نماز پڑھی، اللہ نے ہمت دی. ریسٹ از ہسٹری. اس سال انکلوڈنگ کوموربڈیز 200 سے زیادہ اموات ہوئیں، اور اس سے اگلے سال جناب اسپیکر اللہ کے فضل سے ایک موت ڈینگی کی وجہ سے نہیں ہوئی. بالکل اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی نہ نوری ہے نہ ناری ہے. It's only a question of will and the will to do, and that's it. تو میں آپ کو عرض کر رہا تھا جناب اسپیکر کہ اسی حوالے سے یہ بمپر کراپ کی جو بات کی ہے آنریبل فائنانس منسٹر نے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 2016-17 میں پی ایم ایل این کے دور میں ہماری اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ریکارڈ کپاس ہوئی 1,10,00,000 گانٹھیں، جو کہ اب ان کے دور میں 70 لاکھ تک آ چکی ہیں. صرف 70 لاکھ تک. اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ میں آپ کو 62 لاکھ فرمایا، آئی اسٹینڈ کریکٹڈ. تو اس کی کیا وجوہات ہیں، میں بھی اس کی طرف میں آپ کے خدمت میں عرض کروں گا، لیکن کہنا یہ چاہتا ہوں کہ قوم کو سچ بتائیں. غلطی ہم سب سے ہوتی ہے. We are all human beings. We are prone to making mistakes, but we learn from our mistakes. ہم نے الحمدللہ اپنی غلطیوں سے سیکھا، اب بھی سیکھ رہے ہیں اور سیکھیں گے. لیکن اگر کوئی یہ فیصلہ کر لے کہ میں عقل کل ہوں اور میں ہر چیز جانتا ہوں اور میں ہر چیز ٹھیک کر لوں گا، تو جناب اسپیکر یہ راستہ نہیں ہے ترقی اور خوشحالی کا. قومیں اس طرح نہیں بنتی.
قومیں بنتی ہیں through collective efforts, through collective wisdom and through untiring efforts. شبانہ روز محنت کرنی پڑتی ہے, پسینہ گرانا پڑتا ہے, تب جا کر قوم بنتی ہے. ایسے باتوں سے, تقاریر سے, مرثیوں سے, اشعار سے قومیں نہیں بنتی. انسپائر تو کر دیتے ہیں آپ وقتی طور پر, لیکن لانگ ٹرم آپ کو کام کرنا پڑتا ہے جناب اسپیکر, اس کے لیے دن رات محنت کرنی پڑتی ہے. جناب اسپیکر, یہ بجٹ چوتھا بجٹ پیش کیا ہے, اور جس طرح میں نے شروع میں کہا, اگر عوام کی جیب خالی ہے تو بجٹ جعلی ہے. اسی طریقے سے جناب اسپیکر, یہ چوتھا بجٹ جو ہے اگر مہنگائی کم نہیں کرے گا, اگر روزگار مہیا نہیں کرے گا, اگر غربت میں کمی نہیں کرے گا, اگر عوام کو روزگار مہیا نہیں ہوگا, مہنگائی کم نہیں ہوگی, تو یہ بجٹ نہیں, یہ سراسر دھوکہ اور قوم کے ساتھ فراڈ ہے, جس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں اور اس کو ہم ایکسپوز کریں گے. اور پوری اپوزیشن کا یہ باقاعدہ فیصلہ ہے کہ واقعی اگر یہی صورتحال ہے کہ مہنگائی کا اور طوفان آئے گا, مہنگائی کا اور طوفان آئے گا, غربت بڑھے گی, تو ہم انشاءاللہ جتنا بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے گا, ہم اس بجٹ کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں گے. اس کو پاس نہیں ہونے دیں گے جناب اسپیکر, کیونکہ یہ غریب کے ساتھ ایک سنگین مذاق ہے. لہٰذا میری بڑی ادب سے عاجزانہ آپ سے میں ملتمس ہوں, اور آپ ہی کے ذریعے میں ٹریجری بینچز کو میں یہ گوش گزار کر رہا ہوں کہ تلخ نوائی آپ برداشت کر لیں, اور جہاں پر کریکشن کی ضرورت ہے آپ کریں. تو قوم آپ کے اس فیصلے کو تحسین سے دیکھے گی. ضد اور انا کوئی چیز نہیں ہوتی قوم کے آگے. قوم کی خوشحالی, قوم کی عظمت, وہی سب سے بڑی چیز ہے. ضد اور انا کو آپ قوم کے لیے ایک بار نہیں 100 مرتبہ قربان کرتے ہیں جناب اسپیکر. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات میں خالی لفاظی کے حوالے سے نہیں کر رہا, میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کر رہا ہوں کہ خدا را آئیں, ضد اور انا کو ہم اپنا نہ بنائیں. ہم قوم کا جو مقدر ہے اور پاکستان کا جو اعلیٰ انٹرسٹ ہے اس کو سامنے رکھ کر ہم اپنی انا کو ایک طرف رکھیں اور پاکستان کے لیے کام کریں, پاکستان کو عظیم بنائیں. And it is never too late. It is never too late جناب اسپیکر. میں جناب اسپیکر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان 3 سالوں میں جو ٹیکسز کا بوجھ ڈالا گیا ہے, ایک تو 3 سالوں میں ان کے ٹیکس جو ان کے اہداف تھے اس سے بہت کم تھے. ابھی جو یہ سال جو گزر رہا ہے اس میں بھی شنید ہے کہ جو ٹیکس ریونیو اکٹھا ہوگا ہدف کے مقابلے میں شاید 300 ارب یا 400 ارب روپے کم ہے. لیٹس سی کیا آتا ہے. اس سے پچھلے سال بہت بڑا گیپ تھا, اور اب یہ کس طرح ممکن ہے کہ 3 سالوں میں اضافی ٹیکس لگا کر جناب اسپیکر انہوں نے جو اضافی رقم ٹیکس کی محصولات میں جو کی وہ 800 ارب ہیں, اور یہ کس طرح ممکن ہے کہ اس سال ایک سال میں یہ 1100 ارب کر لیں گے. جناب اسپیکر یہ تو مہنگائی کا ایک اور طوفان لے کے آئیں گے جس کو میں ابھی آپ کو میں ایکسپلین کروں گا. اور اس کے مقابلے میں جناب اسپیکر میاں نواز شریف کے دور میں 2013 میں جو ٹیکس ریونیو تھا 2018 میں اس سے دگنا ہو گیا, دگنا ڈبل کیا ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹیکس ریونیو 3842 ارب روپے تک پہنچا. آئی ایم ایف کا پروگرام بھی مکمل ہوا, یہ نہیں کہ وہ مکمل نہیں ہوا, یہاں پر تو بریکیں لگتی ہیں. اب پھر سنا ہے, آج میں نے اخبار میں پڑھا, دوبارہ وہ کھٹائی میں پڑ رہا ہے ریویو, اور بجائے جولائی کے وہ شاید سپٹمبر میں کریں گے, آئی ڈونٹ نو. مگر پوائنٹ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا پروگرام ان کے دور میں ایک سے زیادہ مرتبہ اس کو بریکیں لگی ہیں. ہمارے دور میں آئی ایم ایف کا جو پروگرام تھا وہ پورا مکمل ہوا جناب اسپیکر. ریکارڈ ترقی بھی ہوئی, جی ڈی پی 5.8 پہ گئی, سی پیک کے اربوں ڈالر کے منصوبے بھی کیے, اور گوادر کو پورے پاکستان سڑکوں کے ساتھ ملایا, اور پاکستان کو الحمدللہ ایک ممتاز پوزیشن دلوانے میں ہم کامیاب ہوئے. آج 3 سال بعد ہم دوبارہ
ہم دوبارہ ریورس گیئر لگ چکا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. میں آپ کو یقین سے ساتھ کہہ سکتا ہوں, اگر یہ صدق کے دل کے ساتھ, نیک نیتی کے ساتھ اسی سٹرکچر کو فالو کرتے جہاں پر ہم نے 2018 میں حکومت ان کے حوالے کی تھی, تو آج پاکستان کی جی ڈی پی شرح نمو وہ 7% تک پہنچ گئی ہوتی, اور ہمارا جو حجم ہے اکانومی کا 313 ارب ڈالر جو 2018 میں ہم نے چھوڑا تھا, بدقسمتی سے آج وہ 296 ارب ڈالر پر پہنچ چکا ہے, گر چکا ہے. وہ جناب اسپیکر 370 ارب ڈالر پر پہنچ چکا ہوتا اگر صرف یہ ان کو کچھ نہیں کرنا تھا. they just had to follow that track. مگر نقل کے لیے بھی عقل چاہیے جناب اسپیکر. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اس کو فالو کرنے کی ان میں استعداد ہوتی تو یہ ضرور منزل تک پہنچ, اور ہم پوری طرح ان کا ساتھ دیتے. آپ کو یاد ہے, آپ کو اچھی طرح یاد ہے کہ جب پہلی تقریر میں نے کی تھی تو میں نے چارٹر آف اکانومی کی بات کی تھی, کس طرح پایا حقارت سے میری اس بات کو ٹکرایا گیا. اس کے بعد جو کچھ ہوا اٹ از ہسٹری. جناب اسپیکر میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. اب آئیں جناب اسپیکر کہ شنید یہ ہے, آنریبل منسٹر آف فائنانس نے کہا کہ اپنا کوئی ٹیکس نہیں لگے گا, ایک طرف یہ فرمایا انہوں نے. اب شنید یہ ہے اور بڑی ریلائبل انفارمیشن ہے کہ 383 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگنے جا رہے ہیں. 383 ارب روپے جناب اسپیکر. میں I hope I'm able to 383 ارب روپے. اب بتائیں کہ اگر 383 ارب روپے کے ٹیکس خدا نخواستہ لگ گئے تو غریب, یتیم اور بیوہ جس کی پہلے دوائی چھینی جا چکی ہے, جس کی روٹی آدھی ہو چکی ہے, جو بالکل اپنے جسم کو برقرار رکھنے کے لیے وہ زندگی سے لڑ رہا ہے اور زندگی کے اندھے تھپیڑوں کے حوالے اس کی زندگی اس حکومت نے کر دی ہے, وہ کس طرح زندہ رہے گا؟ وہ کس طرح اپنی جان بچائے گا اور اپنے بچوں کا وہ دودھ اور دہی لے کے آئے گا؟ جناب اسپیکر 383 ارب روپے. اور ان نئے ظالمانہ ٹیکس میں خام تیل اور ایل این جی کے اوپر 17% ٹیکس لگایا جا رہا ہے. 17% سیلز ٹیکس لگایا ہے, 17%. اس سے آپ دیکھیں کہ ایک مہنگائی کی ایک نئی قیامت ٹوٹ پڑے گی. وہ تو پہلے ہی ایک قیامت صغریٰ کا مقابلہ کر رہے ہیں غریب آدمی اور یتیم اور بیوہ اور طالب علم اور مزدور. پہلے ہی 3 سالوں سے وہ بے حال ہو چکے ہیں, ہر چیز ان کی چھن گئی, لٹ گئی, اور اب یہ نئے ٹیکس لگا کر ان سے یہ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ وہ ایک دفعہ ایک گدھے پر چوڑیاں لدی ہوئی تھی, تو وہ بازار سے گزر رہا تھا, تو ایک آدمی میں کھڑا تھا, اس کے ہاتھ میں وہ ڈنڈا تھا. اس نے اس کے اوپر ڈنڈے سے اس کے اوپر جو تھا مارا. اس نے کہا اس میں کیا ہے؟ اس نے کہا پہلے چوڑیاں تھیں اب کچھ نہیں. یہ غریب آدمی کا اس وقت یہ حال ہے, وہ نچوڑا جا چکا ہے. ہی از ایبسلیوٹلی پاپر. تو جناب اسپیکر کوئی خدا کا نام مانے, اللہ تعالیٰ بڑے وسائل پیدا کر دے گا, لیکن یہ ٹیکسز جو ہیں لگا کر یہ ہم خدا کی ناراضگی حاصل کریں گے. ان کی بددعائیں جو پہلے ہی آسمانوں تک پہنچ کر آسمانوں کو چیر رہی ہیں. اور اسی طریقے سے جو دودھ, دہی اور ڈیری جی ایس ٹی 17% پر لے جانے کی شنید ہے. غریب آدمی تو پہلے دہی اور روٹی سے گزارا کر رہا ہے, اب آپ اس کا دہی بھی اسے چھیننا چاہتے ہیں. جناب اسپیکر یہ ظلم نہ ہونے دیں. اسی طرح چینی کے اوپر بھی مزید ٹیکس لگائے جا رہے ہیں. اور آپ جانتے ہیں, میں نے اس دن بھی آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ کے کے پی کے میں جو کسان جو بڑا دن رات محنت کرتا ہے پنجاب میں, بلوچستان میں, سندھ میں, اس کے لیے تو انرجی جو ہے وہ چینی ہوتی ہے. وہ چائے میں ڈال کر یا لسی میں ڈال کر وہ چینی پی کے وہ کہتا ہے کہ میرے جسم میں توانائی آ گئی. آپ اس کی توانائی جو ہے اس کو بھی آپ اس سے چھین رہے ہیں. اس سے بڑا کیا ظلم ہو سکتا ہے جناب اسپیکر؟
اور پھر اضافی شنید ہے کہ 120 ارب روپے کے اضافی انکم ٹیکس عائد ہونے جا رہے ہیں. مجھے بتائیے جناب اسپیکر, انکم سے محروم لوگ مگر آپ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے ٹیکس ادا کرنا ہے, انکم ٹیکس. کتنا ظلم ہے. انکم ان کی ہے نہیں اور ٹیکس کا کلہاڑا ان کے اوپر آپ چلانے جا رہے ہیں. اس سے بڑا اور کیا ظلم ہو سکتا ہے؟ جناب اسپیکر, شنید ہے کہ آئی ایم ایف کا اگر یہ پیکج تھرو ہو رہا ہے تو اس میں کچھ جو پاورز ہیں وہ میڈیٹ کر رہی ہیں. تو پھر ہمیں اس ہاؤس میں جناب اسپیکر ہمیں بتانا چاہیے, اس ایوان کو, بوتھ سائڈس آف دس آنریبل ہاؤس, ادھر بھی اور ادھر, ان کو اعتماد میں لینا چاہیے کہ بھائی آئی ایم ایف کی کیا شرائط ہیں. کیا آئی ایم ایف نے اس بجٹ کے اوپر ٹھپا لگا دیا ہے؟ کیا آئی ایم ایف کی بھی شرائط ہنوز ابھی کو باقی ہیں؟ اور کیا اگر کوئی پاور کوئی اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے تو وہ کون ہے اور اس کی کیا شرائط ہیں؟ جناب اسپیکر, یہ 22 کروڑ عوام کا منتخب یہ ایک بہت ہی معزز ہاؤس ہے. اگر اس کو آپ نے اعتماد میں نہیں لینا تو کس کو اعتماد میں لینا ہے؟ مگر کیا کیجئے کہ چاہے یہ ہو, چاہے افغانستان ہو, یہ سیٹ خالی رہتی ہے. چاہے فلسطین ہو, یہ سیٹ خالی رہتی ہے. چاہے کشمیر ہو, یہ سیٹ خالی رہتی ہے. چاہے مہنگائی کی بات ہو, یہ سیٹ خالی رہتی ہے. چاہے اپنا آپ بیروزگاری کی بات ہو, یہ سیٹ خالی رہتی ہے. چاہے اپنا اس ملک کے اندر بیروزگاری نہیں اور آپ دیکھیے کہ بے گھروں کی بات ہو, یہ سیٹ خالی ہوتی ہے. جناب اسپیکر, اس طرح تو ملک نہیں چلتے. چاہے کرونا کی بات ہو, یہ سیٹ خالی ہوتی ہے. جناب اسپیکر, ان کا کام ہے کہ آ کے ہاؤس کو اعتماد میں لیں اور بتائیں کہ بھائی یہ معاملات ہیں, یہ چیلنجز ہیں, اور کنسنسس پیدا کرنے کی کوشش کریں. دس از ون آف یور primary responsibility to create consensus. Reach out to Bilawal Bhutto, reach out to Maulana Asad, reach out to each and every member of this honorable house to create consensus for Pakistan, for the sake of Pakistan, for the people of Pakistan, poor of Pakistan, widows of Pakistan, orphans of Pakistan. مگر اس کے لیے حوصلہ چاہیے, اس کے لیے ایمانداری کی بات ہے, دل گردہ چاہیے, صبر اور تحمل چاہیے, برداشت چاہیے. یہ ڈیموکریسی ہے. دس از ناٹ ڈکٹیٹرشپ. یہ فیشزم نہیں ہے کہ آپ ڈنڈے سے ہر چیز چلا لیں. آپ کو بعض اوقات ایک صحیح کام کے لیے بھی آپ یقین کریں جناب اسپیکر, اپنے کسی کی منت کرنی پڑتی ہے فار دا سیک آف دا کنٹری, پاکستان کے لیے. اور میں پاکستان کے لیے میں مثال دے رہا ہوں جسٹ ٹو ایکسپلین دا پوائنٹ کہ پاکستان کے لیے مجھے کسی کے پاس بھی جانا پڑے میں جاؤں گا, اس کو گھٹنے کو ہاتھ لگاؤں گا, آؤ پاکستان کے لیے کام کریں. جناب اسپیکر, آج میں آپ کو تصویر کا ایک نیا رخ تو نہیں, وہ بڑا جانا پہچانا رخ ہے, وہ میں بتانا چاہتا ہوں. کس طریقے سے جناب اسپیکر کنٹینر سے کھڑے ہو کے دعوے کیے گئے, اینڈ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ریپیٹ واٹ آئی ہیو آلریڈی سیڈ, کہ 3 مہینوں میں کرپشن ختم کر دی جائے گی. آئی مین کوٹ اینڈ کوٹ, کہ ملک کا جو لوٹا ہوا پیسہ ہے $300 ارب وہ ہم واپس لے کے آئیں گے. جناب اسپیکر, میں آپ کو چند بالکل irrefutable مثالیں دینا چاہتا ہوں. وہ تو 3 مہینے میں جو کرپشن ہوئی ہے اس کی مثالیں دینا چاہتا ہوں. ایک پروگرام ہے پنجاب لینڈ ریونیو انفارمیشن سسٹم, جو کہ نواز شریف کے دور میں قائم کیا گیا. یہ کیا تھا جناب اسپیکر؟ فرد جو ہوتی ہے زمین کی, لینڈ, اس کو فرد کہتے ہیں, میوٹیشن. آپ جانتے ہیں
पटवारी जो था वो अपना, जो कोई ऑनेस्ट पटवारी, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन पटवार कल्चर की बात कर रहा हूँ कि उसके लिए 50-50 हज़ार रुपया, लाख रुपया भी उसकी रिश्वत चलती थी, और कई दिन या कई हफ्ते उसके लग जाते थे। हमने अल्लाह ताला के फजल करम से वर्ल्ड बैंक के साथ ये प्रोग्राम, मुझे आज भी याद है, 14 अरब रुपए में मुकम्मल किया। इसका पंजाब के 5 करोड़ अपने जो देही आबादी उसको फ़ायदा पहुंचा। सेंटर्स खुल गए, फ़र्दें मिलना शुरू हो गई। और आपको याद होगा, आप उसको KPK के आप स्पीकर थे, मैं कहा करता था कि हमने ये पटवार कल्चर का खात्मा कर दिया है। जनाब स्पीकर, यकीन करें कि वो सारा सिस्टम, उसमें नए ऑफिसर्स आए, मेरिट पे ट्रेंड ऑफिसर्स आए, उनको लगाया, और पटवारी तहसीलदार की भर्ती मैंने ख़त्म कर दी। आज पटवारी वापस आ गए, आज तहसीलदार वापस आ गए, और वही करप्शन का कल्चर दोबारा जारी और सारी है। मैंने कभी इस तरह की जनाब स्पीकर बात नहीं की, लेकिन हकीकत यह है कि पंजाब के चलाने वाले जो सरकर्दा लोग हैं वहाँ पर दिन रात DPO, डिप्टी कमिश्नर, AC, SHO की तब्दीली के लिए लाखों रुपए की रिश्वत का प्रोग्राम, बाजार गर्म है वहां पे। आप यकीन कर लें जनाब स्पीकर, मैं बिला खौफ तरदीद बात कर रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड मैं ये कहना चाहता हूं, हकीकत बता रहा हूं आपको। और जनाब वो वापस वही पटवारी, वही, आई हैव नथिंग अगेंस्ट पटवारी सिस्टम, बट आई एम अगेंस्ट द सिस्टम, पटवार कल्चर। जी प्लीज। फिर आप जनाब स्पीकर मेरिट की बात कर लें। मैं आपकी तवज्जो चाहता हूं, इसलिए कि इमरान खान नियाजी साहब मेरिट के बहुत दिलदादा हैं और बड़ा जोर देते रहे कंटेनर पे भी, उसके बाद भी। आज 3 साल बाद आप देखें कि मेरिट के हवाले से कितनी अपॉइंटमेंट्स हुई हैं। आप 3 साल बाद देख लें कि एक सूबे में इन 3 सालों में कितने IG पुलिस बदल गए, एक सूबे में इन 3 सालों में कितने चीफ सेक्रेटरीज बदल गए। मैं बाकी सूबों को की बात नहीं करता, इसलिए कि आई एम नॉट फुली अवेयर ऑफ द फैक्ट्स ओवर देयर, बट मैं आई एम टॉकिंग अबाउट वन प्रोविंस वेयर आई एम फुली अवेयर व्हाट्स हैपनिंग, कि वहां पर एक सूबे में इन 3 सालों में कितने हेल्थ सेक्रेटरीज बदल गए, एक सूबे में इन 3 सालों में कितने आपके एजुकेशन सेक्रेटरीज बदल गए। अब बताइए कि अगर एवरेज हर तीसरे चौथे महीने आप AC को बदलेंगे, आप एक SHO को बदलेंगे, आप हर छठे महीने में एक सेक्रेटरी को और चीफ सेक्रेटरी को और IG को बदलेंगे, तो काम खाक हो रहा है। और रही बात मेरिट की, तो जनाब स्पीकर, विदाउट एनी फेयर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन जो भर्तियां हो रही हैं उसके बदले तिजोरियां भरी जा रही, तिजोरियां। और मैं आपको ये कहता हूं कि मैं एक बहुत ही खताकार इंसान हूं, इस हाउस में नहीं पूरे पाकिस्तान में मैं सबसे ज्यादा खताकार इंसान हूं, और अल्लाह से अपनी गुनाहों की माफी मांगता हूं इन माय इंडिविजुअल कैपेसिटी। लेकिन बतौर सूबे के एक खादिम के कहीं अपना कोई नोटिस मेरे में ना आया होगा, ना जहां पर नोटिस आया तो भरपूर एक्शन लिया, बट आई कैन से विदाउट एनी फेयर ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन कि पंजाब में 10 सालों में लाखों टीचर्स भर्ती हुए, हजारों सिपाही भर्ती हुए, हजारों ASIs भर्ती हुए, हजारों सब इंस्पेक्टर्स भर्ती हुए, अपना नर्सें भर्ती हुई, डॉक्टर्स भर्ती हुए। जहां स्पीकर नोइंगली, देखना अनोइंगली तो बात हो सकती है, नोइंगली इन लाखों भर्तियों में अगर एक ये साबित हो जाए कि यहां पर डंडी मारी गई तो आपका हाथ और मेरा गिरबान हो गया जनाब स्पीकर। ये था वो नया पाकिस्तान जो इमरान खान न्याज़ी साहब कंटेनर पर खड़े होकर बताया करते थे कौम को, और यकीनन कौम ने एब्जॉर्ब किया, कोई शक नहीं है, एब्जॉर्ब किया कि पता नहीं वाकई पिछले दिहाइयों में क्या लूटमार हुई, क्या कुछ हुआ है, एब्जॉर्ब किया। मगर इन 3 सालों में जनाब स्पीकर जो मेरिट का जो हशर हुआ है और जो ट्रांसपेरेंसी का जो हशर हुआ है उसकी नज़ीर नहीं मिलती 72 सालों में।
اگر کسی اور کی حکومت میں یہ چیزیں ہوتی تو شاید اتنے آئی بروز ریز نہ ہوتے جناب اسپیکر، اتنے لوگ متوجہ نہ ہوتے. لیکن جس شخص نے بار بار کہا کہ نیا پاکستان اور سونامی آئے گی، سونامی جناب اسپیکر آئی ہے، مہنگائی کی سونامی نے یہ بہا کے لے گئی ہے غریب آدمی کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، طالب علموں کو، مزدوروں کو، ہاریوں کو، کسانوں کو. یہ سونامی بہا کے لے گئی ان کی مہنگائی کے حوالے سے، اور خس و خاشاک کی طرح بہا کے لے گئی ہے. اور دوسری بات کہ میرٹ بیسڈ اپوائنٹمنٹس، کرپشن کا خاتمہ. میں نے آپ کو چند مثالیں دی ہیں، میں نے کسی کا نام نہیں لی، لیکن یہ ارریفیوٹیبل بیسس پہ میں بات کر رہا ہوں جناب اسپیکر. اور پھر باقی جو ہیں پاکستان کا حصہ وہ آپ بہتر جانتے ہیں، کے پی کو آپ بہتر جانتے ہیں، میں اس بارے میں زیادہ بات نہیں کر سکتا. پھر دیکھیے جناب اسپیکر کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کی طرف کوئی آنے کا نام نہیں لیتا تھا. 2013 میں، بلکہ یہ 2005-4 سے 3 سے جو دہشت گردی کی ایک لہر بڑھتی جا رہی تھی پورے پاکستان میں، اس نے تباہی مچا دی تھی. کون سا صوبہ ایسا نہیں تھا جہاں پر دہشت گردی نے بے گناہ لوگوں کو شہید نہیں کیا، مارا نہیں. کون سا شہر، کون سا قصبہ، کون سا ٹیلا، کون سا پہاڑ، کون سا ریگستان پاکستان میں نہیں تھا جہاں پر دہشت گردی نہیں ہوئی. اور 70,000 لوگ اس کا نشانہ بنے. اور پھر 2014 میں آپ نے دیکھا جناب اسپیکر کہ کس طرح یہاں پر پی ٹی آئی کے دھرنوں نے معیشت کا دھرن تختہ کر دیا. 6 مہینے پاکستان اسلام آباد سے بند رہا. ڈی چوک جو ہے وہ وہاں پر ڈی چوک میں 6 مہینے پاکستان کا وہاں پر دھرنے کے ساتھ دھرن تختہ ہو گیا ہماری معیشت کا، ہمارے نظام کا. اور جناب اسپیکر آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ چین کے صدر، ہمارے ایک انتہائی دوست ملک کے صدر شی جن پنگ، وہ پاکستان آ رہے تھے ستمبر 2013 میں. Am I right? I'm sorry 2014 میں. اور بہت خطرہ لاحق تھا کہ ان دھرنوں کی وجہ سے کہیں ان کا دورہ مؤخر نہ ہو جائے. ایک رات، it was a very dark pitch night، مجھے رات کے 11 بجے مجھے چینی سفیر نے مجھے بتایا کہ پریزیڈنٹ شی جن پنگ کا دورہ مؤخر ہو گیا ہے. جناب اسپیکر میں سکتے میں آ گیا، not because of any personal thing. پاکستان کے غریب عوام کا ایک ان کی خوشحالی کا دروازہ کھل رہا تھا. وہ تالا جو تھا، یہ جو ترقی یہاں پر مفقود کر دی گئی تھی، وہ کھل رہا تھا اور چشمے پھوٹنے جا رہے تھے. باغ وہاں پر پھولوں کی مہک ترقی کی وہ اپنا پھوٹنے جا رہی تھی. اگر اس کو روکا گیا تو اس سے بڑا صدمے کی بات اور کیا ہو سکتی تھی. قصہ کوتا بڑی کوشش ہوئی، میں یہاں پر نام نہیں لینا چاہتا، مناسب نہیں ہے، لیکن I can say without any fear of contradiction کہ بڑی کوشش کی گئی کہ عمران خان نیازی صاحب کو اور ان کے ساتھیوں کو منانے کی کہ آپ خدا را پاکستان کے نام پر 3 دن کے لیے ڈی چوک خالی کر دیں. منت کی گئی ہر طرف سے. I know this for a fact because I was witnessing those very crucial moments myself. انہوں نے کہا کہ ہم نہیں کر سکتے، ہم یہ کریں گے صدر چین یہاں سے گزریں تو ہم نعرے نہیں لگائیں گے. اندازہ کریں گے آپ کہ ایک ملک جو پیکج لے کے آ رہا ہے اور without going to any kind of point scoring at all، کہ ہمارے ملک میں دہشت گردی کے حوالے سے جو تباہی ہو چکی تھی، جو کاروبار بند ہو چکا تھا، ملک کو ایک ایک لمحے کے لیے بجلی چاہیے تھی، روزگار چاہیے تھا، اس کے لیے چین کے صدر کا دورہ بھی مؤخر ہو گیا. میں نے
اپنی زندگی میں دیکھتی آنکھ نے، سنتے کانوں نے اس سے زیادہ دلخراش واقعہ کبھی نہیں دیکھا۔ بہرکیف 7 ماہ بعد چینی صدر تشریف لے آئے، اور اس کے بعد الحمدللہ نواز شریف کی قیادت میں ان 4 سالوں میں جو ترقیاتی کام ہوئے وہ اب تاریخ کا حصہ ہیں۔ ان کی ٹیم کے ممبرز یہاں بھی بیٹھے ہیں، پیچھے بھی بیٹھے ہیں۔ میں کھل کر ان کو ستائش دینا چاہتا ہوں کہ کس طرح دن رات کام ہوا، کس طرح پاور پلانٹس لگے، پھر تھر کول کے لیے سندھ حکومت نے جس طرح کوشش کی اور پوری ایفرٹس کی فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ مل کر۔ یہ ہوتا ہے جناب اسپیکر پارٹنرشپ۔ This is what we call federalism. This is what we call joining hands together. کو ہمارا یہ سانجھا کام ہے۔ It's not you and me, it's us. It's all about us. جناب اسپیکر یہ پارٹنرشپ تھی۔ سندھ تھر کول کے لیے بھی مل کر سندھ گورنمنٹ نے اور فیڈرل گورنمنٹ نے کام کیا، اور اس کے نتائج، اس کے بڑے مثبت نتائج سامنے آئے۔ اور پھر جناب اسپیکر کس طریقے سے ہماری جو اس دہشت گردی کا خاتمہ ہوا، 70,000 the entire world should be grateful to the people of Pakistan and those martyrs، ان شہیدوں کی جنہوں نے اپنے خون سے آبیاری کی اس وطن کی، اور وطن کے لیے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ پوری دنیا کو، پاکستان اور پوری دنیا کو ان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ ان کی ان قربانیوں کو تاریخ، دنیا کی تاریخ، پاکستان کی تاریخ کبھی بھلا نہیں پائے گی۔ وہ عظیم قربانیاں تھیں، چاہے افواج پاکستان کے سپاہی اور افسر، پولیس کے سپاہی اور افسر، مائیں بہنیں، تاجر، بیٹے، ڈاکٹرز، اسٹوڈنٹس، مزدور، کس نے قربانی نہیں دی۔ اور پھر الحمدللہ پاکستان جہاں پر کوئی آنے کو تیار نہیں تھا، وہ الحمدللہ پوری دنیا کے لیے ایک ایکسیپٹیبل کنٹری بن گیا۔ تو قومیں تو جناب اسپیکر اس طرح بنتی ہیں، قربانیوں کے ساتھ، خون پسینے کے ساتھ، نہ کہ جناب اسپیکر ایک فرد واحد کی ضد اور انا کے حوالے سے کبھی قومیں اس طرح نہیں بنتی۔ جناب اسپیکر میں عرض کروں گا، پھر پاکستان 2015 میں فیٹف کی گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں آ گیا، اور آج ہم نے قانون پاس کیے فیٹف کے حوالے سے۔ اگین we offered our voluntary support۔ کسی نے ہم سے نہیں کہا، نہ ہی ہم چاہتے تھے، لیکن جناب اسپیکر جو حکومت وقت ہوتی ہے کہیں بھی کسی بھی ملک میں، اس کا کردار ایک ماں کی طرح ہوتا ہے۔ قوم اس کے بچوں کے مانند ہوتی ہے۔ وہ حکومت ماں کی طرح بچوں کو اپنے پروں کے نیچے لیتی ہے، سروں پر دست شفقت دیتی ہے، قوم کو آگے بڑھانے کے لیے اتفاق پیدا کرتی ہے، اتحاد پیدا کرتی ہے، نہ کہ چور اور ڈاکو کا نعرہ لگانا، چور چور کا نعرہ لگانا۔ اس طرح تو قومیں نہیں بنتی جناب اسپیکر۔ میں جو عرض کر رہا ہوں یہ کہ جناب اسپیکر کہ پھر اے پی ایس پشاور کا واقعہ ہوا، کس طرح نواز شریف کے لیڈرشپ میں پورے پاکستان کی لیڈرشپ اکٹھی ہوئی، وہ بھی جو سیاسی مخالفین تھے وہ بھی آئے، اور فرسٹ ٹائم ہم نے ایک نیا چیپٹر لکھا ہسٹری میں، اور پوری قوم اس کے اوپر متفق ہوئی کہ ہم نے دہشت گردی کو برداشت نہیں کرنا۔ اور پھر الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ ضرب عضب اور رد الفساد کے نتیجے میں آپریشن ہوئے، پاکستان آج امن کا گہوارہ۔ ابھی بھی اکا دکا واقعہ ہوتے ہیں، لیکن کہاں وہ 2002 کا پاکستان، کہاں 2010 کا پاکستان، کہاں آج 2021 کا پاکستان دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے۔ تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا اپنا اتنا شکر ادا کریں کہ ساری عمر سجدہ ریز ہوں تب بھی اس کا شکر نہیں ادا کر سکتے۔ اتنی بڑی نعمت واپس ملی، امن کی، اتحاد کی اور پیس کی، اور اس کو ہم یوٹیلائز نہ کریں اور دوبارہ فریگمنٹائز کر دیں سوسائٹی کو، پولرائز کر دیں سوسائٹی کو۔ اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر ڈس سروس قوم کی ہو نہیں سکتی۔ اس لیے میری جو تلخ نوائی جو ہے اس کا برا نہیں منانا چاہیے، اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ٹھنڈے دل کے ساتھ بات سنیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم ضرور اس ملک کا ہم الحمدللہ حل نکال سکتے ہیں۔ جناب اسپیکر یہ ہے وہ پرامن اور خوشحال پاکستان جو ہم نے پی ٹی آئی کے حوالے کیا، اور جو اس کے نتیجے میں ہوا میں نے آپ کو بیان کر دیا۔ 13,000 ارب 3 سالوں میں قرض لیے گئے، 13,000 بلین
13 ट्रिलियन जनाब स्पीकर कर्ज लिए गए, और पाकिस्तान की जो 71 साल जो गवर्नमेंट डेट्स के जो कलेक्टिव डेट्स जो हैं उसका ये 52% बनता है, 52%, 52%। और उसके नतीजे में जनाब स्पीकर क्या हुआ, और फिर जीडीपी भी जो हमने छोड़ा था अपने 2018 में, वो 72% से बढ़कर 83% पर चली गई जीडीपी हमारी, सॉरी डेट टू जीडीपी रेशो। यानी कर्जे बढ़ गए, हर चीज तबाह हो गई, मईशत को हमने उसको बिल्कुल तबाह कर दिया, और कर्जे भी लिए। नतीजा क्या निकला जनाब स्पीकर? मैंने इस तरह अर्ज की कि एक्सपोर्ट्स में कोई इजाफा नहीं हुआ, महंगाई अरूज पर है, दाल रोटी अंडा चीनी दूध एक आम आदमी की हैसियत से बहुत बाहर दूर जा चुका है। तो जनाब स्पीकर, हम होश के नाखून लें। मैंने बताया कि आटे की कीमत 85 रुपए चली गई, बताइए कहाँ का इंसाफ है? चीनी 100 रुपए से ऊपर चली गई, ये कहाँ का इंसाफ है? जनाब स्पीकर, इन हालात में गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ? और फिर आप अगर पब्लिक डेवलपमेंट की बात करें, मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ, मैं आपका ज़्यादा समाखराशी नहीं करना चाहता, लेकिन आप मुझे इजाज़त देंगे मैं इख्तिसार के साथ बात इम्पोर्टेंट जी प्लीज कि वफाकी और सूबाई जो पब्लिक डेवलपमेंट है, जिन तरक्याती जो हमारे जो फंड्स हैं, उस हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ कि जो 2 साल में कम होकर इनके दौर में वो जीडीपी के रेशो के हवाले से सिर्फ 2.5% रह गए हैं, 2.5%। हमारे दौर में इट वॉज मोर देन 4%, 4.6% थी शरह। पब्लिक डेवलपमेंट फंड यानी तरक्याती मंसूबों के जो हमारे जो अखराजात थे वो 4.6% थी हमारे दौर में एज रेशो टू जीडीपी, इनकी घटकर आधी रह गई है। और जनाब स्पीकर, ये भी मैं अर्ज करता चला जाऊं कि पाकिस्तान हमारे मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा डेवलपमेंट प्लान 2017-18 में नवाज शरीफ के दौर में हुआ, 1001 अरब रुपए का डेवलपमेंट प्लान था। अगर ये लोग पीटीआई की गवर्नमेंट उससे इस्तेफादा हासिल करती और अपनी तवानाइयाँ, अपने जो सारे जो वसाइल हैं वो यानी इंतकाम के ऊपर सर्फ ना करती, तो यकीनन जनाब स्पीकर आज हालात मुख्तलिफ होते, इससे बहुत बेहतर होते। लेकिन शूमी किस्मत है कि ऐसा जनाब स्पीकर ना हो सका। इसी तरीके से जनाब स्पीकर, मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि 2018, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, दिस रिलेट्स डायरेक्टली टू द सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान, डिफेंस ऑफ पाकिस्तान। किसी भी जो स्टेट होती है, मुल्क होता है, उसमें सबसे अव्वल चीज क्या होती है जनाब स्पीकर कि आप अपने महसूलात में से, अगर वो जिस तरह पाकिस्तान के सिस्टम में सूबे हैं, स्टेट्स हैं, तो आप पहले महसूलात से सूबों का हिस्सा देते हैं, जो डिविजिबल पूल है वहां से। नंबर 2, आप अपनी जो डेट ऑब्लिगेशंस हैं, डेट सर्विसिंग, वो पूरा करते हैं। और थर्ड जो प्रायोरिटी है वो उस मुल्क की सिक्योरिटी है। 2018 तक जनाब स्पीकर सूबों के महसूलात निकाल कर डेट सर्विसिंग पूरी करके तो हमारी जो सिक्योरिटी के जो अखराजात थे अफवाज पाकिस्तान के और जो हमारी जो दूसरी सिक्योरिटीज हैं उनके अखराजात, वो हमारे महसूलात से पूरे होते थे। आज बदकिस्मती से सूरत हाल इंतहाई अंतोनाक हो गई है। सूबों के हिस्सा अदा करने के बाद, कर्ज की जो अदायगी है वो करने के बाद, आपके पास सिर्फ इतने पैसे बचते हैं कि आप डिफेंस की जो जायज और रियल जो जरूरियात हैं उसका सिर्फ 60% पूरा करने के आप लायक हैं। 40% नाउ यू हैव टू बोरो। अब बताएं, मैं जो शुरू में अर्ज कर रहा था कि जनाब स्पीकर कि एक हाथ में पाकिस्तान एटमी कुव्वत हो और दूसरे हाथ में कशकोल हो,
کیا یہ صورتحال زیادہ دیر قائم رہ سکتی ہے؟ اللہ کرے گا کہ ایسا نہیں ہوگا، بٹ اگر آپ الارم بیل نہیں بجائیں گے، اگر آپ نہیں بتائیں گے کہ اصل صورتحال ہے کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگین ہم اپنے فرض کی ادائیگی میں ناکام ہوں گے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ لمحہ فکریہ ہے ان کے لیے کہ اس وقت آپ کو اپنی جو ڈیفنس سیکورٹی کے لیے اگر آپ کو 40% قرض لینا پڑے تو اٹ از آئی تھنک a flashing sign for everybody to see and to take notice and act sooner rather than later. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان 3 سالوں میں یہ ہے وہ نیا پاکستان جو انہوں نے پاکستان کی قوم کے حوالے کیا ہے. جناب اسپیکر، میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بجلی کے بلوں کے حوالے سے بھی یہ کنٹینر پر چڑھ کے بڑے بڑے دعوے کیا کرتے تھے. میں تو اس کو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ آپ آگ لگا دیں، آپ گیس کے بلوں کو آپ آگ لگا دیں، آپ ہنڈی سے پیسہ بھجوائیں، آپ یہ کریں وہ کریں. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کیا صورتحال ہے کہ بلوں کی وصولی جو ہے وہ 93% پہ تھی جب ہم نے 2018 میں ذمہ داری ان کے سپرد کی. آج وہ 89% پہ ہے، یعنی 90% سے نیچے آ گئی. اب بتائیے کہ جو اتنے بڑے دعوے کرتے تھے کہ ہم جناب مینجمنٹ بہت شاندار کریں گے، ہم بجلی کی چوری روکیں گے، ہم ٹرانسمیشن لائنز لے کے آئیں گے، ہم جناب لائن لاسز ختم کریں گے، ہم کرپشن ختم کریں گے. دا فیکٹ آف دا میٹر از دیٹ یہ جو بجلی کے بل کی جو ریکوری ہے وہ 93% سے کم ہو کے 89% پہ آ گئے. اس کے باوجود کہ 60% بجلی کی بل کی قیمتیں بڑھائی انہوں نے. الحمدللہ ہم نے بجلی بنائی، جناب اسپیکر، پی ٹی آئی نے بجلی عوام پہ گرائی. ہم نے بجلی بنائی اور انہوں نے پی ٹی آئی نے عوام پہ بجلی گرائی. یہ فیکٹ ہے بالکل، اس کو یہ چھپا نہیں سکتے. اور پھر ان ہیلے بہانوں کے پیچھے چھپنا کہ جناب انہوں نے تو بڑے مہنگے پلانٹس لگائے تھے. میں ابھی اس کا بھی پول کھول دیتا ہوں. اور جناب انہوں نے سرپلس کیپیسٹی انہوں نے جنریٹ کی تھی. تو یہ تو جواب جناب اسپیکر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو گیا. اگر سرپلس کیپیسٹی ہوتی، اگر تھی اور جو ہے، تو پھر یہ قیامت خیز لوڈ شیڈنگ دوبارہ ہو رہی ہوتی. قیامت خیز لوڈ شیڈنگ، غریب کا پنکھا بند ہو چکا ہے اور اس کا روشنی کا بلب جہاں بلب ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ جناب سرپلس کیپیسٹی، تو پھر یہ لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے؟ دوبارہ کارخانے کیوں بند ہو رہے ہیں؟ دوبارہ زراعت جو ہے وہ کیوں پیلی ہو رہی ہے؟ جناب اسپیکر، یہ ہیں وہ چپتے ہوئے سوالات جو قوم ان سے مانگتی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح ایل این جی کی خریداری میں اور تاخیر میں ہوش ربا سکینڈل سامنے آئے. آپ کو اچھی طرح علم ہے، آپ سے چند مہینے پہلے وہ اخبارات کی زینت تھے اور ٹیلی ویژن ٹاکس کے وہ سب سے امپورٹنٹ وہ ٹاپکس تھے کہ کس طرح ایل این جی میں، اور اس وقت اسپاٹ مارکیٹ کتنی وہاں پر ایل این جی سستی تھی، مگر مہنگے داموں ڈیزل اور آئل کے اوپر، یہ فرنس آئل پر یہ پلانٹ چلتے رہے اور مہنگی ترین بجلی بنتی رہی. اور وہ 4 سسٹرز کو جو ہے کون نہیں جانتا، جس میں ہیلمور کو پلانٹ بھی شامل ہے. وہ ابھی چند ہفتے پہلے ان کی کابینہ کے وہ مشیر تھے. میں I'm not here to indulge in mudslinging, but یہ فیکٹس ہیں. ان کو اورینٹ، ان کو آپ ان فیکٹس کو نہیں چھپا سکتے آپ، کہ جو ایل این جی تھی گیس ان پلانٹس کو دی گئی، اور یہ جو پلانٹس تھے سستے بجلی پیدا کرنے والے، ان کو ریفیوز کیا گیا تاکہ وہ چلتے رہیں، اور ان کو تیل اور فرنس آئل سے چلایا گیا مہنگے ترین. اب بتائیں کہ اس کے بعد کوئی بات باقی رہ جاتی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جناب یہ بڑے مہنگے پلانٹ لگائے انہوں نے اور اس طرح سرپلس بجلی تھی. مہنگے پلانٹ کی بات ابھی میں آپ کو سالڈ ایگزامپل سے دوں گا تو آپ اس کو اچھی طرح جناب اسپیکر آپ ایبزارب کر لیں گے. آپ ماشاءاللہ یو آر ویری انٹیلیجنٹ پرسن. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں جناب اسپیکر کہ ساہیوال پاور پروجیکٹ کے اوپر یہ پی ٹی آئی
गिला करती, हालांकि वो सीपैक का प्रोजेक्ट है। और इससे पहले ये भी बात मैं अर्ज कर दूं कि किस तरीके से उस दौर में जब आप केपीके के असेंबली के स्पीकर थे, किस तरह सीपैक में से पीटीआई ने कीड़े निकालने की कोशिश की, किस तरह उसको निशाना बनाया एतराजात के जनाब स्पीकर। हत्ता कि यहां तक कह दिया गया कि ये लोन्स हैं, महंगे तरीन लोन्स 8% पे। हालांकि बिजली के जितने मंसूबे लगे 2000 इन्वेस्टमेंट्स, लोन्स भी हैं। फिर आपको अच्छी तरह इल्म होगा कि ऑनरेबल मिनिस्टर जो हैं असद उमर, ये गए बीबीसी के प्रोग्राम में हार्ट टॉक में, और वहां पर इन्होंने सच बात कही कि नहीं नहीं सीपैक तो बहुत शानदार मंसूबा है, नहीं नहीं उसमें तो बहुत ही कंपेटिटिव टर्म्स हैं, बहुत फैसिलिटेट किया चीन ने पाकिस्तान को, और जो लोन्स हैं वो 2% से ज्यादा नहीं है। दिस इज ऑन रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड। अब बताइए कि उससे पहले बदनाम किया सीपैक को और फिर एतराफी बयान भी दिया अपना बीबीसी को कि नहीं ये तो बड़े ही कंपैरेटिव टर्म्स पे मिला पाकिस्तान को और हम शुक्रगुजार हैं चीन के। काश ये पहले करते। जनाब स्पीकर, ये हैं वो हकायक। अब साहिवाल का जो पावर प्रोजेक्ट है, दिस इज नॉट अ लोन, इट इज प्योर चाइनीज इन्वेस्टमेंट, चाइना की इन्वेस्टमेंट है एक। और दूसरी बात, लोड सेंटर के करीब है, लोड सेंटर के करीब, ताकि आपको ट्रांसमिशन लाइंस का खर्चा ना करना पड़े, जिस तरह आपका हब पावर प्रोजेक्ट है और इस तरह दूसरे जो एलएनजी के प्रोजेक्ट लगे, सारे के सारे लोड सेंटर्स के करीब हैं, ताकि लाइन लॉसेस कम से कम हो, आपके जो चोरी जो है वो कम से कम हो, मैनेजमेंट आपकी एफिशिएंट हो, और जो कंज्यूमर है वो करीब तरीन इलाकों में, दैट इज व्हाट इज द एसेंस ऑफ दिस एंटायर बिजनेस, के लोड सेंटर्स के करीब आप लगाते हैं। तो साहिवाल का जो प्रोजेक्ट है 1320 मेगावाट का, उस वक्त लग रहा था जब मुल्क में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग थी। और जनाब स्पीकर, बिला खौफ तरदीद कहना चाहता हूं कि उसकी जो मुद्दत है कंप्लीशन की, वो तारीख में सबसे कम मुद्दत में वो प्रोजेक्ट लगा। चाइना का अपना रिकॉर्ड टूट गया और दिसंबर 2017 में उसने मुकम्मल होना था, जो रिटन एग्रीमेंट था चीनियों के साथ। जो मैंने शुरू में कहा कि आप फिर मिन्नत करते हैं कि भाई मुल्क के अवाम के लिए, वो मिन्नत करके उनको हम मई 2017 में लेके आए, 7 महीने पहले मुकम्मल हुआ, और 1320 मेगावाट की जब बिजली आई तो ज़राअत और हमारी इंडस्ट्री को, सनत को कुछ सुख का सांस मिला। बाहर के एक्सपोर्टर्स पाकिस्तान के मसनूआत लेने को तैयार नहीं थे कि यहाँ पर प्रोडक्शन ऑर्डर्स टाइम पे मुकम्मल नहीं होते। अरबों रुपए की वो 7 महीने की जो सेविंग है उसको ये भुला देते हैं। कौम को बताएं भाई, अगर हमारे खिलाफ कोई बात है तो लेके आए, लेकिन सच्ची बात भी तो बताएं ना कि 7 महीने पहले वो अपने उस जमाने में मुकम्मल हुआ जब पूरे मुल्क में जो ज़राअत और सनत जो है वो सिस्कियाँ ले रही थी। बाहर के जो इंपोर्टर्स थे पाकिस्तान का माल बुक नहीं करते थे कि ये टाइम पर देंगे नहीं। एक यूनिट जो बिजली का था वो सोने की हैसियत रखता था। तो उससे अरबों रुपए का फायदा हुआ, बजाय इसके कि ये कौम को सच बताने के ये इस तरह की कंफ्यूजन पैदा करना। जनाब स्पीकर, ये मुनासिब नहीं है, ये मुनासिब नहीं है। और मैं इसी के साथ एक और बात आज करता चले जाऊं। इन्वेस्टमेंट तो वो थी चाइना की, हमने सीएसआर का तकाजा किया, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें बड़ा कोई भी साहिब हैसियत कारोबार करता है तो वो कुछ स्कूल कॉलेज बनाता है। उन्होंने, चीनियों ने वहां पर एक टेक्निकल कॉलेज बनाया। हमने कहा ये काफी नहीं है। जनाब स्पीकर, बड़ी मेहनत के बाद उनसे एग्रीमेंट हुआ, इट इज स्टिल पार्ट ऑफ द रिकॉर्ड गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के एग्रीमेंट हुआ, और अपने नेट एनुअल इनकम में से चीनी सरमायाकार ने 2% सीएसआर का वादा किया। उसका मतलब यह है कि साल का तकरीबन 50 करोड़ रुपया या 40 करोड़ रुपया सीएसआर, और अगर आप 30 साल लें तो यह 15 अरब रुपया बनता है, जो कि जाएगा पंजाब को और वहां पर हेल्थ और एजुकेशन में खर्च होगा। तो आप बजाय, जिस वक्त कोई पाकिस्तान आने को तैयार नहीं था, कोई पाकिस्तान में एक दमड़ी लगाने को तैयार नहीं था, उनका बजाय
शुक्र गुजार होने कि हम इस तरह के कीड़े निकालें। ये अल्लाह का भी हुक्म है, जो बंदे का शुक्र एहसान मंद नहीं है वो मेरा एहसान मंद कहाँ से होगा। तो जनाब स्पीकर, फिर इसी तरह अब आ जाएं महंगे प्रोजेक्ट के ऊपर। ये मैं अब अर्ज करना चाहता हूँ, ये आज दिस इज प्रॉब्ली द हॉटेस्ट पॉइंट ऑफ द डे, ताकि ये हमेशा के लिए बहस खत्म होनी चाहिए। 4 मंसूबे लगाए LNG बेस्ड, मियां नवाज शरीफ के दौर में कंसीव किए गए, प्लान किए गए, अप्रूव करवाए गए फ्रॉम प्लानिंग कमीशन एंड ऑल रेलेवेंट फोरम्स, इंप्लीमेंट किए गए और मुकम्मल किए गए। मां सिवाय एक के मैं उसको आप अभी बताता हूं। 4 LNG यानी लिक्विड नेचुरल गैस की बुनियाद पर लगाए गए और इसकी तकरीबन चारों की बनती है 5000 मेगावाट बिजली की कैपेसिटी, चारों की मिला के। जनाब स्पीकर, 3 का जो पहले 3 हवेली बहादुर शाह, भिक्की और बल्लो की, इनकी एवरेज जो तीनों की जो कैपेक्स है, यानी जो अपना पर मेगावाट उसकी जो कीमत है, कैपिटल कीमत, वो नेपरा का टैरिफ था कैपेक्स $8.5 लाख उस वक्त। ये उसी जमाने में जनाब स्पीकर $4,66,000 पर मेगावाट बना। आधी कीमत। अगर इस स्टेटमेंट को ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम या जो पावर हैं इसको फैक्ट के साथ रिफ्यूट कर दें, मैं हमेशा के लिए सियासत छोड़ दूंगा। मगर ये फैक्ट है कि दुनिया के सस्ते तरीन प्लांट थे और कम तरीन मुद्दत में लगे, 32 महीनों में। तो ये फैक्ट्स हैं और आप कौम को कहें कि महंगे तरीन प्लांट लगे। अब चौथे प्लांट की सुन लें, क्योंकि इनकी शानदार कारकर्दगी उसमें शामिल है। चौथा प्लांट है जनाब स्पीकर, वो है हवेली बहादुर शाह 2, और उसका मैं बताना चाहता हूं ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और ये बहस हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ये प्रोजेक्ट जनाब स्पीकर कंसीव किया गया 2017 के शुरू में। ये सोचा गया कि खुदा ना खास्ता कभी कोई मेजर ब्रेकडाउन हो जाए, कभी कोई फेलियर हो जाए, तो हमारे पास कुछ सरप्लस कैपेसिटी होनी चाहिए। तो 2 लगाए फेडरल गवर्नमेंट ने और 2 लगाए पंजाब ने। पैसा पाकिस्तान का, 2 पंजाब ने लगाए, बट बिजली वॉज फॉर पाकिस्तान, नॉट फॉर पंजाब, क्योंकि ये हमारा मुल्क है। सिंध मुझे सबसे ज्यादा अजीज है, मुझे KPK ज्यादा अजीज है, मुझे बलूचिस्तान अजीज है, पंजाबी हूं, पहले पाकिस्तानी हूं जनाब स्पीकर, उसके बाद में कोई और चीज हूं। हमने ये प्लांट लगाए। चौथा प्लांट जब लगा तो उसके फैक्ट्स मैं आपको बताना चाहता हूं ताकि ऑनरेबल मिनिस्टर जो हैं उसको एब्जॉर्ब करें और फिर अगर इनको चाहें तो उसको जरूर रिफ्यूट करें। जनाब स्पीकर, मैंने 3 प्लांट्स को बता दिया कि उसकी एवरेज जो कॉस्ट है कैपेक्स की वो $4,86,000 और नेपरा के जो टैरिफ था उस वक्त वो $8.5 लाख था। जो एफिशिएंसी थी टरबाइन की माजी में 54% से ऊपर नहीं गई, 52% से ऊपर नहीं गई। इन प्लांट्स की एफिशिएंसी थी 61 to 62%। एक जरा भी फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज अगर उसकी टरबाइन की एफिशिएंसी ज्यादा हो तो बिजली आप प्रोड्यूस करते हैं और आपको बेपना बिलियंस के बेनिफिट्स होते हैं। उन प्लांट्स की 52% थी जो माजी में लगे, ये इन प्लांट्स की 61 to 62% इनकी एफिशिएंसी थी। कीमत मैंने बताया उनके मुकाबले में आधी, दुनिया के कम तरीन मुद्दत में लगे। अब चौथा प्लांट जो था वो हमने लगाया, हमने कहा हम लगाते थे पंजाब में, हवेली बहादुर शाह 2। ये सुने जरा और मैं आपको भी पेश कर देता हूं। ये ताज़ियाना है। There's a lesson to learn. I'm not trying to belittle anybody, but there is a lesson to learn. वो ये जनाब स्पीकर के 2017 सितंबर में, ये चौथे प्लांट की बात कर रहा हूं, $520 मिलियन का ये 1250 मेगावाट का प्लांट, उसके ऊपर हमने उसको तय कर लिया, एग्रीमेंट साइन हो गया। और जो पहले 3 प्लांट लगे थे उससे भी ये 6 अरब रुपया सस्ता, यानी वो $4,66,000, ये $4,11,000 पे, सिर्फ 1 साल के फर्क में, उससे भी कम। और वो ये सीमेंस का था, वो 3
تھے GE کے. جناب اسپیکر, نیپرا نے, اب یہ سننے والی بات ہے, بینکس نے 68 ارب روپے کا قرضہ اپروو کر دیا. نیپرا نے دسمبر 2017 میں جو پروجیکٹ کاسٹ لگائی وہ 77.8 یا 78 ارب کہہ دیں. اب دیکھیں جناب اسپیکر, جی میاں صاحب پلیز. اب دیکھیں, اب ان کا دور آتا ہے, یہ سننے والی بات, جو کہتے ہیں نا کہ مہنگے لگے اور سرپلس ہوئے, اب ان کا دور آتا ہے. ہم نے ایکسیکیوٹ کر لیا لون ایگریمنٹ, اپنے اس کو کلوز کر لیا ایگریمنٹ, $520 ملین جس طرح میں نے بتایا, اور بینکس نے اپروو کر دیا 68 بلین اس کا لون. نیپرا نے اپروو کر دیا کیپکس 78 بلین یا 77.8. اب PTI کی گورنمنٹ آتی ہے, نیا پاکستان, نئی سوچ, نئی تبدیلی, سونامی, جو بھی آپ کہہ لیں. جناب اسپیکر, گیس کا جو اپروول آف پاور پرچیز اینڈ گیس سپلائی ایگریمنٹس واز withheld for more than 2 years. اندازہ کریں ذرا آپ, وہ جو میں نے 4 سسٹرز کی بات کی تھی, ان 4 بہنوں کو گیس دینے کے لیے ان کو ڈائیورٹ کیا گیا, اور یہاں پر اس چوتھے پروجیکٹ کا جو پرچیز ایگریمنٹ تھا وہ 2 سال سائن نہ ہوا. کہاں پر 32 مہینوں میں فرام پوائنٹ گو ٹو کمپلیٹ کر لیے گئے اور چلا دیے گئے, اور کہاں یہ کہ ہم نے ایگریمنٹ سائن کر کے اور لونز کر کے ہم نے چھوڑ دیا, بلکہ مشینری بھی آنی کچھ شروع ہو گئی, اور یہ 2 سال اپروول آف پاور پرچیز اینڈ گیس سپلائی ایگریمنٹس ور withheld اپنے پیاروں کو نوازنے کے لیے. ایک بات. دوسری بات جناب اسپیکر وہ یہ تھی, میں نے بتا دیا کہ ان 4 سسٹرز کو اور فرٹیلائزر پلانٹ کو سپلائی کی جا رہی تھی گیس, اور اس کا ایگریمنٹ پر روک لیا گیا. تیسری بات, بینکوں نے وڈرا کر لیا. بھئی اتنی ایک سیریس ڈیلے ہو گئی ہے, تو بینکوں نے کہا کہ اب ہم نہیں کرتے, یہ تو آپ کسی اور چکر میں ہیں. جو فائنینشیل کلوز ہوا اس کا, وہ اب چند ہفتوں پہلے ہوا ہے, only a few weeks ago as I speak. 44 مہینے بعد جناب اسپیکر, بھکی کو ہم نے الحمدللہ چلایا 32 مہینوں میں, حویلی بہادر شاہ نمبر 1 کو, بلو کی کو, اور یہ 44 مہینے لگ گئے فائنینشیل کلوز کو. ایک بات. دوسری بات اب یہ ہے, this is where I think this house needs to know how this project was mishandled, اور کس طرح اس قوم کو اربوں روپے کا نقصان پہنچا, یہ میں بتا رہا ہوں. اب وہاں پر آپ نے دیکھا, میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ پروجیکٹ کاسٹ جو 78 ارب اپروو کی نیپرا نے, وہ آج 112 ارب روپے ہو گئی ہے. 34 ارب روپے کا اس قوم کو بیٹھے بٹھائے نقصان پہنچا ہے جناب اسپیکر. 112 ارب روپے, 34 ارب روپے کا. اور اب یہ بجلی کا منصوبہ چلنا تھا دسمبر 2019 میں, یہ 2021 دسمبر میں خدا کرے چل جائے, 2021 نومبر میں نہیں چل سکتا. اتنی سنگ دلی کہ یہ PMLN نے لگایا تھا اس لیے, اور پھر کہتے ہیں کہ سرپلس کیپیسٹی ہے, 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. بھائی صاحب, اگر یہ پلانٹ نہ لگے ہوئے تو یہ 6 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ نہ ہوتی, یہ 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی, اور یہ ملک کی معیشت اور تباہ و برباد ہو گئی ہوتی جناب اسپیکر. اور پھر دیکھیں کہ نقصان کیا ہوا. میں وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کے دوستوں سے, جو ٹریجری بینچز کو بھی. نقصان یہ ہوا کہ اس تاخیر سے 20 بلین یونٹ جو بجلی پیدا ہونی تھی وہ ایز اے اسپیک وہ پیدا نہیں ہو سکی. وہ نومبر 2021 میں شاید ممکن نہیں ہے, اٹ از آؤٹ آف کوسچن. اور شاید یہ جو لاس جو ہے یہ 34 ارب نہیں, یہ 40 ارب تک پہنچ جائے. جناب اسپیکر, اس طرح قومیں نہیں بنتی. اور پھر 10 ارب کا پروفٹ بھی ہوتا ہے ان کو, بجلی مہیا کر کے, اور تمام جو پرکس اینڈ پریولیجز وہ پاس آن کر کے کنزیومر کو. تو پھر یہ کہنا
کہ یہ مہنگے ترین بجلی، اور میں یہ ذرا بھائی ذرا یہ میں آپ کے ریکارڈ کے لیے، اور پھر یہ آج ایک منٹ، یہ اشتہار پنجاب بینک نے بڑے فخر سے کہا ہے کہ ہم نے اس چوتھے پلانٹ کی جو فائنینسنگ جو ہے وہ اپروو کر دی ہے. کتنا بڑا جہاں پہ قوم سے دھوکہ ہو رہا ہے. فائنینسنگ تو انہوں نے اپروو کر دی بینکس نے 2017 میں. یہ ہے، میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ پورے ہاؤس کو میں دکھا رہا ہوں. میں ادھر بھی دکھانے کی ضرورت کر رہا ہوں. یہ بھی لے جائیں بھی. یہ اسپیکر صاحب کو پیش کر دیں. تو جناب اسپیکر، یہ ہے وہ داستان مہنگے بجلی گھروں کی اور سرپلس کیپیسٹی کی. جناب اسپیکر، نیلم جیلم جو 20 سال سے سزک کر وہ اپنا ایڑیاں رگڑ رہا تھا، اس کو مکمل کیا ہمارے دور میں. مگر افسوس کی بات ہے، اور اس میں سب اس حمام میں سب ننگے ہیں. 20 سال میں جو بھی حکومتیں تھیں ان سب نے اس تاخیر میں اپنا حصہ ڈالا، چاہے وہ ہماری حکومت تھی یا ڈکٹیٹرشپ تھی یا کوئی اور تھا. اور وہ منصوبہ نیلم جیلم کا جو کہ $800 ملین میں اس کا تخمینہ لگا تھا آج سے 20-25 سال پہلے، جب مکمل ہوا جناب اسپیکر $5 ارب میں. یہ جو 4-5 ہزار میگا واٹ کے منصوبے ہیں یہ $2-2.5 ارب میں لگے ہیں. اور یہ 5,000 میگا واٹ وہ نیلم جیلم جناب اسپیکر وہ 980 میگا واٹ کا منصوبہ صرف پن بجلی کا وہ 5 بلین ڈالر میں مکمل ہوا ہے. اب یہ ہماری قوم کی شامت اعمال نہیں تو جناب اسپیکر اور کیا ہے کہ اس غریب قوم کا پیسہ اس بے دردی سے اس کو ضائع کر دیا جائے. تو جو بھی اس 20-25 سال میں جو بھی شریک کار تھے وہ سب اس ذمہ داری کا حصہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. جس طرح اس چوتھے منصوبے کے لیے 40 ارب کا یا 34 ارب کا نقصان ہو چکا ہے، جو کہ 40 ارب کو خدا نخواستہ پہنچ جائے گا، اس کی خالصتاً ذمہ دار پی ٹی آئی کی حکومت ہے. جناب اسپیکر، اسی طرح باقی داسو اور میرے بادشاہ کے سیریسلی کام شروع کیا گیا اس دور میں، اور الحمدللہ اس میں پیش رفت بھی ہوئی. میں آپ کا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. رینیوبل جو ہے جس میں آپ سولر بھی لیتے ہیں، جس میں ونڈ پاور بھی ہے، جس میں اپنا جو گنے کے پھوک سے بھی بجلی پیدا ہوتی ہے، وہ 1500 میگا واٹ اپنا سندھ میں ونڈ پاور اپنا سندھ گورنمنٹ نے لگائے. اپنا پنجاب میں سولر کے پروجیکٹ لگے، اپنا گنے کے جہاں جہاں لگ سکے 1500 میگا واٹ رینیوبل. اور ہمارے دور میں جو آخری ترکی کے ساتھ جو سولر کا ایگریمنٹ ہوا، اس کا جو ٹیرف تھا جناب اسپیکر، ہم نے نیپرا کا ٹیرف تھا 10 سینٹس، ہم نے 5 سینٹس پہ اس کو ایگری کیا جو ترکی کی کمپنی. اب بتائیے اس سے بڑھ کر کہ جو ٹیرف ان پلیس ہو وہ 10 سینٹس ہو، اور آپ اپنا جو پوٹینشیل جو انویسٹرز کو کہیں کہ آپ 5 سینٹس پہ لگائیں، تو اس سے بڑی اور کیا جو ہمبل سروس ہو سکتی ہے اس پاکستان کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں قوم کو سچ بات بتانی چاہیے. جہاں پر مجھ سے غلطی ہوئی تو میں قوم سے جھک کر معافی مانگ لوں گا، لیکن جو صحیح بات ہے اس کی اگر آپ ستائش نہیں کریں گے تو پھر سب کی حوصلہ شکنی ہوگی. جس طرح آج جن بیوروکریٹس نے، جن ایکسپرٹس نے، جن سیاستدانوں نے پوری ملک میں جنہوں نے ہمت کی، ان کو اگر آپ جیلوں میں ڈالیں گے انتقام کی خاطر تو کون اس ملک میں کام کرے گا؟ وہ کہے گا جی میں چھٹی پہ جا رہا ہوں، میں نہیں کام کر سکتا. فائل آئے گی، وہ کہے گا کہ بھئی اپنا بلاؤ، اپنا کوئی آئے یہاں پر فرشتہ، وہ کہے کہ میں نے صحیح کام کیا ورنہ میں سائن نہیں کروں گا. قومیں اس طرح نہیں بنتی. قومیں اجتماعی بصیرت، اجتماعی ہمت اور سوچ اور لگن سے بنتی ہیں، نہ کہ نفرت کے انتقام سے. جناب اسپیکر، میں پھر ہائی وولٹیج کی بات کر لوں، ٹرانسمیشن لائنز کی. مٹیاری سے لاہور تک ہماری گورنمنٹ کے زمانے میں یہ منصوبہ شروع ہوا.
जनाब स्पीकर, जहां पर रुका 2018 में पीटीआई की गवर्नमेंट ने 1 इंच उसमें इजाफा नहीं किया, एक धेला नहीं लगाया, तो फिर ये कहें कि ट्रांसमिशन लॉसेस हो रहे हैं, सही मैनेजमेंट नहीं, और माजी के ऊपर आप डाल दें। जनाब स्पीकर, ये हकायक से मुंह चलाने के मुतरादिफ है। मैं जनाब स्पीकर आगे बढ़ना चाहता हूँ, ज़राअत के ऊपर आना चाहता हूँ। ज़राअत हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की, और पाकिस्तान का जो बैकबोन है हमारी, अगर हमने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है तो इट हैज़ टू बी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रियल एफर्ट। आप उससे देहातों से शहर लोग मुंतकिल भी नहीं होंगे, माइग्रेशन नहीं होगी, और देहात में लोग अपने काम में मशगूल होंगे। आप चाहे वो अपना कॉटन बेस्ड, आप चाहे वो जितनी भी आपके इजनास हैं, दुनिया जिस तरह अपना, आप जो हमारा जो कैलिफोर्निया ऑफ पाकिस्तान है, सरगोदा, वहाँ पर अगर आप प्लांट्स लगाएं, वहाँ पर सिट्रस के आप मुख्तलिफ आप मसनूआत बनाएं, एक्सपोर्ट करें, तो देहात की ज़िंदगी को खुशहाल करना ये हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी है। किसान को खुशहाल करना ये पाकिस्तान के हुक्मरानों की आज और कल आने वालों की बुनियादी जिम्मेदारी है कि अगर ज़राअत नहीं बढ़ेगी तो पाकिस्तान रोटी कहाँ से खाएगा, एक्सपोर्ट कहाँ से करेगा, और डॉलर कहाँ से कमाएगा। जनाब स्पीकर, इसी बुनियाद पर हमने अपने ज़माने में 300 अरब डॉलर का पैकेज दिया था ज़राअत की फ़रोग के लिए पाकिस्तान के अंदर, और इस हवाले से तभी ये 1 करोड़ 10 लाख गांठें की पैदावार हुई, जिसको मैं रिपीट नहीं करूँगा। जनाब स्पीकर, इन 3 सालों में पेस्टिसाइड की कीमतें 50 से 100% बढ़ गई हैं इन 3 सालों में, ये जो कीड़े मार फसलों की दवाइयाँ हैं। जनाब स्पीकर, हमारे ज़माने में, आप भी जिम्मेदार हैं शायद, डीएपी की कीमत जो थी वो 2450 रुपए थी, आज 5700 पे पहुंच गई है। जिम्मेदार बेचारा क्या करे, वो कहाँ जाए जिम्मेदार। मैं समझता हूं कि इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है कि 2450 रुपए डीएपी की कीमत थी, आज 5700 रुपए पे है। फिर जनाब स्पीकर, यूरिया, उसकी कीमत 1200 रुपए थी, आज 1800 रुपए है। और मैं बड़े फख्र से ये कहना चाहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह कि मियां नवाज शरीफ के दौर में यूरिया के ऊपर, खाद के ऊपर हमने किसानों को अरबों रुपए की सब्सिडी दी, अरबों रुपए की, और उससे जो फायदा हुआ वो पूरी कौम के सामने है। जनाब स्पीकर, पूरी कौम के सामने है। इसलिए, और फिर लाखों ट्यूबवेल, ज़री ट्यूबवेल जो बिजली पर चलते थे, वहां पर भी अरबों रुपए की सब्सिडी दे के जनाब स्पीकर वो जो बिजली की कीमत थी वो 5 रुपए 35 पैसे रखी थी। अरबों रुपए, मैं खुद, हमने पंजाब से अरबों रुपए दिए। आज पीटीआई के नए पाकिस्तान में वो जनाब स्पीकर वो कीमत 11 रुपए 25 पैसे पे जा पहुंची है, 13 रुपए पहुंच चुकी, सॉरी आई स्टैंड करेक्टेड, 13 रुपए पहुंच चुकी है। जनाब स्पीकर, तो फिर किसान कहां जाएगा, ज़राअत कहां जाएगी। जनाब स्पीकर, ये हैं वो काविशें जो हमने अपने दौर में की, और फिर हमें अपना निशाना बनाया जाता है, हमें जनाब स्पीकर इल्ज़ाम तराशी का। मेरा ख्याल है इनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, अपने, दे शुड हैव सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। इसी तरीके से जनाब स्पीकर, हमारे दौर में 29 अरब रुपए का हायर एजुकेशन बजट था, आज 33 अरब रुपए का, आज इनके दौर में 29 अरब रुपए का तालीम का बजट है, हायर एजुकेशन का। फिर ये कहते हैं कि हम तालीम मुहैया करेंगे, हम सेहत के वो मंसूबे लेके आएंगे। जनाब स्पीकर, 2018 में सेहत पे हमने 28 अरब खर्च किए फेडरल लेवल पे, इनके 14 अरब रुपए। जनाब स्पीकर, सिर्फ 14 अरब रुपए। माजूरों के लिए ये बजट खामोश है। नवाज शरीफ के दौर में जनाब स्पीकर बाकायदा उसके ऊपर बहुत अर्क रेजी से काम किया गया। फिर मैं आपको भट्टा मजदूरों की बात करता हूँ। हमारे दौर में भट्टा मजदूरों, भट्टों में जो ब्रिक किल्न्स हैं, वहाँ से लेबर फोर्स को निकाला हमने, घर घर जाकर मैं खुद जाता रहा। 90,000 बच्चों को हमने भट्टों से हमने रिट्रीव किया, उनको वर्दी पहनाई, बस्ता दिया, वजीफे दिए, उनके माँ बाप को वजीफे दिए ताकि वो कॉम्पनसेट हो, स्कूलों में भिजवाया। ये सब ख़त्म, सब के ऊपर इन्होंने गुलाफ
انہوں نے چڑھا دیا بالکل. یہ پھر کہتے ہیں کہ ہم سوشو اکنامک جسٹس لے کے آئیں گے. جناب اسپیکر, یہ ہیں وہ پھر خواتین کے لیے, خواتین کی امپاورمنٹ کے لیے ہم نے بڑے بڑے منصوبے بنائے. سرکاری نوکریوں میں ان کا جو حصہ ہے 15% کیا. وومن ہاسٹل بنائے ہم نے, ان کے خواتین کے خلاف تشدد کے ہم نے سینٹرز بنائے, جس کا پہلا افتتاح ہم نے ملتان میں کیا تھا. جناب اسپیکر, یہ وہ عظیم کارنامے ہیں. بڑی عاجزی سے عرض کر رہا ہوں جو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. پھر جنوبی پنجاب یہ بات کرتے ہیں, سیاست کرتے ہیں. جنوبی پنجاب کے اسکولوں میں ہم نے 6ٹھی جماعت کی جو بچی ہے, تاکہ وہ اسکول سے باہر نہ آ جائے, 1000 روپے کا وظیفہ ہم نے دیا. میں آپ کو جناب اسپیکر کل کی میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں ایک میسج کہ 7 مہینے سے ہو گئے ہمیں یہ وظیفہ نہیں ملا. اس لیے وظیفہ لگایا تھا جس کے اوپر ہم نے اربوں روپے خرچ کیے تاکہ بچیاں اسکول میں رہیں, خاص طور پہ دور دراز علاقوں میں. That stipend either has been withdrawn or has been suspended. اب پھر یہ بچیوں کی تعلیم کی بات کرتے ہیں. جناب اسپیکر, میں بڑی تیزی سے میں آگے گزرنا چاہتا ہوں. پیف پنجاب ایجوکیشن فنڈ, جس سے واؤچر اسکیم کے ساتھ لاکھوں بچوں کو اسکولوں میں داخلہ ملا. پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ, اس کی بات میں پہلے کر چکا ہوں, میں زیادہ نہیں دہراؤں گا. لاکھوں بچوں اور بچیوں کو جو غریب ترین گھرانوں سے ہیں, یتیم بچے اور بچیاں, مگر انتہائی اپنے قابل اور انتہائی انٹیلیجنٹ, ان کو وظائف دیے. وگرنہ وہ نہ ملتا تو وہ اپنے دیہاتوں کی مٹی میں دھول میں گم ہو جاتی. آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کو ہم نے, وہ ڈاکٹرز ہیں, وہ انجینئرز ہیں, وہ قوم کے بڑے معمار ہیں, وہ قوم کے لیے ایک بہت دے آر گریٹ ایمبیسڈرز آف پاکستان. تو جناب اسپیکر, میں آگے بڑھتا ہوں, اور وہ یہ کہ آپ کے پی کے سے ہیں, ہمیں بڑا, مجھے تو ویسے ہی بڑا لگاؤ کے پی کے صوبے سے, مگر مجھے بتائیں کہ وہاں پر ہوا کیا ان 9 سالوں میں. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیا کہ وہاں پر ایک یونیورسٹی بنی, کیا وہاں پر کوئی بڑا ہسپتال بنا. میاں نواز شریف, میں بالکل عرض کرتا ہوں, میاں نواز شریف لیپ ٹاپ دیتے تھے تو بڑا سخت اعتراض ہوتا تھا کہ جی اٹس اے ووٹ بائنگ سپری, یہ ووٹوں کو خرید رہے ہیں. کس کو علم تھا, who knew کہ یہ وقت آئے گا کووڈ کا جب پوری دنیا میں تعلیم و تدریس جو ہے وہ آن لائن پہ ہوگی. روزگار جو ہے وہ لیپ ٹاپ سے لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کے کریں گے. آج وہی لاکھوں لیپ ٹاپ جو ہیں وہ آج تعلیم اور تدریس کا ذریعہ بن گئے, وہ آج روزگار کا ذریعہ بن گئے. اور ہمیں کہا جاتا تھا پھر دوائیوں میں, ہر قسم کی دوائی ہسپتالوں میں جو سرکاری ہسپتال فری تھی اس کو چھین لیا گیا. یعنی غریب جو ہے وہ بغیر دوائی ویسے میں سب میں ایک کریکشن کروں, یہ عباس صاحب بیٹھے ہیں, میرے اپنے ڈسٹرکٹ پہ 2 یونیورسٹی بنی ہیں, ان کو پتہ ہے کہ میں, اور خاص کر جو ہے نا آپ کے ابتباد میں بھی تقریباً 7-8 بنی ہیں. جی پلیز یہاں صاحب پلیز. آپ کی بات کو تردید نہیں کرتا جناب اسپیکر, بڑا احترام ہے مجھے. جناب اسپیکر, ہاں BRT بنی, اس کا تو آپ نے ذکر نہیں کیا. BRT کا آپ کو سب سے پہلے ذکر کرنا چاہیے تھا کہ جہاں پر اس کی شہرت یہ ہے چلتی ہے تو جلتی ہے. وہ بھی ماشاءاللہ کمپلیٹ ہو چکی ہے, آپ نے اگر دیکھ نہیں ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے. اس کی شہرت یہ ہے کہ چلتی ہے تو جلتی ہے, اور اگر چلتی ہے تو پھر دھکا سٹارٹ سے چلتی ہے. الحمدللہ 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 الحمدللہ. جناب اسپیکر, ہمارے ہاں کوئی میٹرو, نہ کسی کو آگ لگی, نہ اربوں روپے کی کرپشن ہوئی, نہ کئی سال کی تاخیر ہوئی, اور آج بھی لاکھوں لوگوں کو وہ اپنے مقام پر محفوظ طریقے سے پہنچاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہاں پہ ہسپتالوں کی نجکاری کے اوپر کیا ہوا, کبھی لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل کی چھت جو ہے وہ ٹپکتی ہے, کبھی آکسیجن نہ ہونے سے لوگ اللہ کے پیارے ہو جاتے ہیں. جناب اسپیکر, میں آپ کو یہ میں بڑی بات نہیں کر رہا, 9 سال جناب اسپیکر میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, 9 سال اگر ہمیں KPK کی خدمت کو ملے ہوتے تو میں بلا خوف تردید کہتا ہوں کہ ہم KPK کو پنجاب سے آگے لے کے جاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے, اور موقع ملے تو لے کے جائیں گے انشاءاللہ, میں آپ کو بتا رہا ہوں. بالکل اچھا ہے, بالکل میں اپریشیٹ کرتا ہوں, اور میں دعوت دیتا ہوں, ہم نے جو کام کیے ماشاءاللہ وہ بھی ڈھیرا مہربانی. میں آپ کو یہ
میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں بطور پاکستانی مجھے بہت خوشی ہوگی کیونکہ پنجاب پاکستان نہیں ہے، پاکستان کے 4 صوبے ہیں، آزاد کشمیر ہے، گلگت بلتستان ہے، یہ مل کر پاکستان بنتا ہے۔ جناب اسپیکر، پھر یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے تاریخی قرض لیے آئی ایم ایف سے اور نہ جانے روپے کو 35% نیچے گرا دیا، تو یہ پیسہ گیا کہاں؟ یہ بڑا ویلڈ کوشچن ہے جناب اسپیکر، پیسہ کہاں گیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج گندم کو دیکھ لیں، غریب آدمی کی ریچ سے باہر ہے، چینی ریچ سے باہر ہے، ویکسین نہ ہونے، میں نے آپ کو کل وہ پیش کیا تھا آپ کو انڈیکس، اس خطے میں جو ویکسین لگانے والے ممالک میں پاکستان آخری نمبر پر ہے، آخری نمبر پر، کتنی شرم کی بات ہے۔ تو یہ پیسہ گیا کہاں جناب اسپیکر؟ نہ ٹرانسمیشن لائن مکمل کی، نہ ایل این جی کی ٹرمنل کو اور بنایا۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس کا جواب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے دیا ہے، جس کے بارے میں عمران خان نیازی صاحب بڑا کنٹینر پر بھی اور ویسے بھی بڑھ چڑھ کے بات کرتے تھے کہ یہ دیکھو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل یہ کہہ دیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا جواب موجود ہے اسی ٹرانسپیرنسی کا جو کہ عمران خان نیازی صاحب کے ہاں بڑا اس کو معزز مقام حاصل ہے، اور یہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پاکستان نہیں، برلن جرمنی، اس نے کہا کہ پی ٹی آئی کے اس دور میں کرپشن بڑھ گئی ہے۔ یہ کوئی پاکستانی نہیں کہہ رہا، یہ ایک ورلڈ کی آرگنائزیشن کہہ رہی ہے جناب اسپیکر۔ یہ ہے جواب کہ یہ پیسہ اتنا قرضے لیے گئے تو بنا کچھ نہیں، تو اس کا جواب کیا؟ جواب یہ ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ لہٰذا گڈ گورننس اور احتساب اور معاشی ترقی کا جو وعدہ تھا، نعرہ تھا، وہ اس کا پول کھل چکا ہے، اس کے بارے میں مجھے کچھ نہیں کہنا۔ بی آر ٹی ہو، ہیلی کاپٹر ہو، اپنا بلین ٹری سونامی ہو، اور پھر دیکھیں معلم جبا 350 منی ڈیمز کا عمران خان نیازی صاحب ریکارڈ پر ہیں۔ آج سے چند سال پہلے کہا تھا، جی بالکل وہ ریکارڈ پر ہیں کہ جب یہ ڈیمز بن گئے تو ہم پورے پاکستان کو کے پی سی سے بجلی مہیا کریں گے۔ یہ عمران خان نیازی صاحب نے کہا۔ جناب اسپیکر، کتنے ڈیم بنے ہیں؟ آپ نے میری پہلے بھی تصحیح کیا، آپ بتا دیں۔ میں صرف اس میں اتنا کہوں گا، وہ ڈیم اس طرح نہیں ہے، یہ جیسے کالام میں ایک چھوٹے گاؤں کے لیے چھوٹے چھوٹے ڈیم تھے، یہ اس لیے یہ بڑے ڈیم کی بات نہیں تھی، وہ منی بج جگر کی بات ہو رہی تھی، منی بج جگر کی۔ جناب اسپیکر، میں انتہائی عاجزی سے عرض کرتا ہوں کہ اگر یہ ذمہ داری پی ایم ایل این کے پاس ہوتی تو آج واقعی پورے پاکستان کو کے پی سے بجلی جاری ہوتی۔ بالکل، یہ میں بڑی عاجزی سے عرض کرتا ہوں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو یہ ضرور انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے۔ جناب اسپیکر، میں پھر دیکھیے کہ خود ہی آپ اجازت دیتے ہیں سبسڈی، پھر خود ہی چھاپے مارتے ہیں، رنگ روڈ کی الائنمنٹ کی آپ خود ہی اس کو اپروو کرتے ہیں، پھر خود ہی اس کو سسپینڈ کرتے ہیں۔ پی آئی کے پائلٹس کے بارے میں کیا بیان دیا گیا ایک محترم وزیر نے، پھر خود کہا وزیر اعظم نے کہ کرونا جو ہے یہ نزلہ زکام ہے، ڈرنے گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ میڈیا کے بارے میں زبان بندی ہے، جو سیاستدان بات کرے وہ نیب کے حوالے، جو صحافی بات کرے اس کا زبان بندی۔ جناب اسپیکر، ہم اظہار رائے کی پابندی کے اوپر سخت مذمت کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ پوری کی پوری اپوزیشن ایک آواز کے ساتھ اس کو کنڈیم کرے گی، اور اب پاکستان میں میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا قانون لایا جا رہا ہے۔ اس قانون کو خود پیمرا نے بھی اس کو ریجیکٹ کیا ہے۔ اس کالے قانون کو فی الفور واپس لیا جائے، ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ جناب اسپیکر، میں یہ عرض کروں گا کہ یہ ہے وہ نیا پاکستان، یہ ہے وہ جمہوریت، یہ ہے وہ طاقتور کو قانون کے تابع کرنا جس کا پی ٹی آئی اور عمران خان نیازی صاحب 22 سال سے ڈنڈورا پیٹتے رہے، اور جو کچھ ان 3 سالوں میں ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ کشمیر کے حوالے سے کبھی کہا جاتا ہے کہ آرٹیکل 370 ہم اس کے جب تک وہ نہیں کرتا ہندوستان واپس لیتا ہم بات نہیں کریں گے۔ کبھی کہتے ہیں کہ جناب ہمارا اس سے واسطہ نہیں، ان کا انٹرنل میٹر ہے۔ جناب اسپیکر،
مجھے بتائیں کہ آپ کشمیریوں کی اجازت کے بغیر، ان کی مشاورت کے بغیر آپ کوئی بات کر سکتے ہیں؟ جنہوں نے کشمیر کی وادی میں اپنا دہائیوں سے اپنے پیاروں کا خون بہایا ہے، کشمیر کی وادی ان کے خون سے سرخ ہو چکی ہے، ماؤں کے آنچل پھٹے ہیں، وہ در بدر ہوئے ہیں، وہاں پر آج ہزاروں بچے یتیم ہو چکے ہیں. آج کس طریقے سے ہم کشمیر کے حوالے سے ہم کشمیریوں کی ان کی جو اپنا خواہشات ہیں، اقوام متحدہ میں سیکورٹی کونسل میں جو قراردادیں منظور ہو چکی ہیں، لوک سبھا میں خود آن جہانی وزیر اعظم نہرو نے اس کے اوپر بات کی تھی، ہم کس طرح ہم ان آئسولیشن کو فیصلہ کر سکتے ہیں؟ یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تدبر اور فہم و فراست سے بات کرنی ہوگی، اگر ہم پر کوئی اعتبار نہیں کرے گا. افغانستان کو دیکھ لیجئے گا، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، وہاں پر اب وڈرول ہو رہا ہے. اگر وہاں پر امن قائم خدا نہ خواستہ نہیں ہوتا، اللہ کرے وہاں پر امن قائم ہو، اور ہماری پاکستان کے ایفرٹس اللہ تعالیٰ ان کو بارآور کرے اور اس میں کامیابی عطا فرمائے. بیکاز واٹ از گڈ فار افغانستان مسٹ بی گڈ فار پاکستان. ہم ہمسائے ہیں، ہم ہمسا برادر ملک ہیں، مل کر ہمیں چلنا ہے. وہاں پر اگر خوشحالی آئے گی تو یہاں آئے گی، اور خدا نہ خواستہ بد امنی آئی تو پھر ہم اس دہائی میں چلے جائیں گے جب 40 لاکھ مہاجرین یہاں پر موجود تھے. جناب اسپیکر، ہمیں ان تمام معاملات کے اوپر بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ اور بہت ہی تدبر کے ساتھ ہمیں یہ معاملات طے کرنے ہوں گے. جناب اسپیکر، میں اب مطالبات کی طرف آتا ہوں. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے بڑے تحمل سے بڑی باتیں سنی ہیں. میں سما خراشی کا معافی بھی چاہتا ہوں، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے جناب اسپیکر، چینی، دودھ، دہی سمیت کھانوں کی اشیاء پر نئے ٹیکس ختم کیے جائیں. بچوں کے لیے ملک پاؤڈر کے اوپر ڈیوٹی فی الفور واپس کی جائے. سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں کم از کم 20% اضافہ کیا جائے. 20%. اور مزدور کی طرح وہ جو اقبال نے شعر کہا ہے کہ وہ اگر میسر نہیں اس کو تو پھر اس خوشہ گندم کو جلا دو. ایسا نہ ہونے دیں جناب اسپیکر. مزدور کی طرح مزدور آج کہاں جائے گا؟ غریب مزدور جو چلچلاتی دھوپ میں جہاں کام کرتا ہے وہ کدھر جائے گا؟ اس کی کم سے کم تنخواہ 25,000 روپے کی جانی چاہیے. 25,000 روپے. اور اس میں ای او بی آئی کے لوگ بھی اس میں شامل ہوں، اور ایل این جی اور آر ایل این جی پر ٹیکس ختم کیے جائیں، اور بجلی اور گیس کے بلوں کو ہمارے دور کی سطح پر واپس لے کے آیا جائے گا. اسپیکر، اس ملک کے کروڑوں کسانوں کے لیے، پورے پاکستان میں جو کروڑوں کسان ہیں، ان کے ان پٹس کے لیے جو 2018 میں ڈی اے پی اور یوریا کی قیمتیں تھیں اور زرعی ٹیوبویلوں پر جو ٹیرف تھا اس کو واپس لے کر آیا جائے تاکہ زراعت پاکستان میں ترقی کرے. مشینری پر سیل ٹیکس فی الفور ختم کیا جائے. یہ کس طرح ہوا کہ سیل ٹیکس وہ کراچی میں دے دیں مشینری کے اوپر، اور پھر اس کے بعد بیچارہ یہ ظلم ہے. ظلم. سرمایہ کاری ختم ہو جائے گی اس سے. اور سی پیک کے منصوبوں کو فی الفور فعال کیا جائے. اس میں مغربی ریور روٹ کو اس کو کنیکٹ کیا جائے. ریلوے کا جو ML1 جو پروجیکٹ ہے، اب دیکھیں جناب اسپیکر، آج سے چند سال پہلے اس کی قیمت اور تھی، آج قیمت اس سے بڑھ گئی. کتنا بڑا ظلم ہے کہ ہم نے وقت ضائع کر دیا تنقید کرنے کے اوپر. کتنے پہ ہو گئی اب وہ؟ کہاں سے گیا؟ 8,000 سے. اب بتائیے ذرا جناب کہ جو یہ بتا رہے ہیں کہ 30-40% اضافہ ہو چکا ہے ML1 کا جو منصوبہ ہے سی پیک کا. اب بتائیے کہ ہم بیٹھے بٹھائے فضول بحث اور قوم کا وقت ضائع کیا، قوم کو یہ سواری جو تیز بڑی ایفیشنٹ تھی مہیا نہ کی، اور بیٹھے بٹھائے اربوں کئی سو ارب روپے کا ٹیکہ لگوا لیے. کہاں کا انصاف ہے؟ کس طرح ہمیں یہ قوم معاف کرے گی؟
خدا کی عدالت میں بھی اس کا جواب دینا پڑے گا اور عوام کی عدالت میں بھی جواب دینا پڑے گا جناب اسپیکر. یہ بہت ظلم ہے, بہت زیادتی ہے کہ آپ پھر چائنا کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے, میں جناب اسپیکر اب جو مغربی ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارا بہت اچھا تعلق ہونا چاہیے, چاہے وہ امریکہ ہے یا برطانیہ ہے یا یورپ ہے یا EU یا یورپین یونین ہے, سب کے ساتھ ہم اچھے تعلق بنانے کے خواہاں ہیں بالکل, اور آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں. لیکن جو دوست ممالک ہمیں آگے بڑھ کر ہمیں مدد کرنا چاہیں, ان کے ساتھ یہ رویہ جو ہے یہ مناسب نہیں ہے. جناب اسپیکر, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جہاں تک PMLN کا تعلق ہے, اپوزیشن کا تعلق ہے, ہم انشاءاللہ جو ماضی میں ہم نے وعدے کیے تھے, آئندہ بھی رب نے موقع دیا تو ہم ان وعدوں کو پورا کریں گے انشاءاللہ. مہنگائی ماضی میں بھی کم کی تھی, آئندہ بھی کریں گے. جو دوائیاں اور ٹیسٹ اور جو ادویات یتیم اور بیوہ اور غریب مریض کے لیے جو انہوں نے چھین لی ہیں, جو ہم نے اپنے دور میں مفت کی تھی, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو واپس مفت دوائیاں اور ٹیسٹ یہاں پر اپنا دوبارہ لے کے آئیں گے. اور جو لیپ ٹاپ جو چڑ بن گئی ہے, وہ اللہ نے موقع دیا تو پورے پاکستان میں لیپ ٹاپ اور وظائف اور پیپ ہم پورے پاکستان میں کریں گے. پنجاب ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ کو پاکستان ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور خطے غربت سے نیچے جو بچے اور بچیاں ان کے لیے پروٹیکشن کے لیے ہم پورا انتظام کریں گے. ہم جناب اسپیکر خواب دکھاتے نہیں بلکہ اللہ کے فضل سے اس کی تعبیر کرتے ہیں, اس کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں. اور جس طرح بجلی کی طرح ہم نے بجلی کا خاتمہ کیا, اسی طرح غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ کریں گے. بجلی کے اندھیروں کو جس طرح ختم کیا, اس طرح مہنگائی کے اندھیروں کو ختم کریں گے. اور نظام عدل کے ذریعے پورا ہم اس کے اوپر پوری طرح فوکس کریں گے تاکہ انصاف کا بول بالا ہو. میرا یہ ایمان ہے جناب اسپیکر, جتنے مرضی آپ پل, جتنے مرضی آپ اس ملک کے اندر ٹرانسپورٹ, جتنے مرضی آپ بڑے آپ بنا لیں یونیورسٹیز اور ہاسپٹلس اور انڈر پاسز, یو ہیو ٹو بلڈ the most important bridge of this country, that is name is justice, fair play and equity. اس کے بغیر یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا جناب اسپیکر. اور ہمیں دنیا میں وقار کے ساتھ رہنا انشاءاللہ رہیں گے. ہمیں سب پاسپورٹ کی عزت اور وقار ہم نے بڑھانا اور بڑھائیں گے انشاءاللہ جناب اسپیکر. وہ اس لیے کہ اگر ہم نے اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنے کے لیے من حیث القوم مل کر اگر ہم نے جستجو نہ کی, محنت نہ کی, ہم نے یہ جنگ نہ لڑی, ہم نے انت تک محنت نہ کی, قربانیاں نہ دی, تو پھر جو بنگلہ دیش جس کو ہم نے ایک بوجھ سمجھ کے اتارا تھا, وہ تو آلریڈی خطے میں آگے نکل چکا, اور کئی چھوٹے ممالک ہم سے آگے نکل چکے. جناب اسپیکر, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مل کر اس قوم کو اس کا کھویا ہوا مقام دلانے کے لیے شبانہ روز محنت کرنا ہوگی اور کام کرنا ہوگا. اس کے بغیر میں جناب اسپیکر کوئی راستہ نہیں ہے اور کوئی حل نہیں ہے. یہی واحد طریقہ ہے اور کوئی طریقہ نہیں. میں آخری بات جناب اسپیکر یہ کرنا چاہتا ہوں, یہی ہے, ہاں, سپریم کورٹ نے 3 ماہ سے بلدیاتی اداروں کو فعال کر دیا ہوا ہے. سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ان کو غیر آئینی طور پر توڑا گیا تھا. آج تک اس حکم پر عمل درآمد نہیں کیا گیا. اس حکومت نے عدلیہ کے حکم کی تعمیل نہیں کی. لوکل باڈیز کو فی الفور سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق عمل کرنا چاہیے تاکہ جو عمران خان نیازی صاحب کا جناب اسپیکر جو سب سے بڑا نعرہ تھا لوکل باڈیز کا, وہ, اور انہوں نے کہا تھا کہ میں نے KPK میں, آپ کو بات کرنا چاہتے ہیں, اچھا, کہ KPK میں میں نے ایک ماڈل تیار کیا ہے. وہ کہاں ہے ماڈل؟ وہ ماڈل یہ ہے کہ پنجاب میں جو بلدیاتی ادارے تھے ان کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے, اس لیے کہ عوام نے ووٹ دیے تھے, اپنے ووٹ کی آواز سے وہ ادارے بنائے تھے. یہ ہے ماڈل ان کا کہ جو اپنے حق میں نہیں آتا اس کو ختم کر دو, فنا کر دو, سسپینڈ کر دو. یہ ماڈل نہیں چلے گا جناب اسپیکر.
یہ ملک 22 کروڑ عوام کا ہے. یہاں پر جمہوریت کا بول بالا ہوگا, اسلامی آئین کا بول بالا ہوگا, پاکستان میں محنت کی حرمت ہوگی, انصاف کا بول بالا ہوگا. اس طرح سسپینڈ کر کے معاملات قطعاً نہیں چلیں گے. اس کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ معاملہ ادھورا رہ جائے گا. اور اگر حکومت اس ایوان کو سنجیدگی سے لیتی ہے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم بھی سنجیدہ طریقے سے ان کی بات سنیں گے اور اس ایوان کے عزت اور وقار کو بحال کریں گے. آخر میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں. اسپیکر صاحب میری ذرا اس گزارش کو غور سے سنیں. تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے. نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے, کوئی زیب گلو کر لے. پاکستان زندہ باد. اسد عمر صاحب جو ہے نا, اسد عمر صاحب آئیں گے لیکن 20 منٹس کے لیے بریک کی جاتی ہے. اونلی فار 20 منٹس.